عشق کا شین از قلم علیم الحق حق کی۔ اس وقت اس کی ہمت نہیں، دماغ نے فیصلہ سنایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، صبح ان کے الارم کے ساتھ اٹھوں گی اور فجر پڑھ لوں گی۔ لیکن وہ سوئی پھر بھی نہیں۔ دماغ میں سوچوں کا ہجوم تھا، طبیعت شکر کی طرف مائل تھی۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک اس نے مسئلہ حل ہونے کا زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اسے خیال تھا کہ انسانوں کی عنایات پر ان کا شکر گزار ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یوں دیکھا جائے تو اس کی سب سے زیادہ مستحق حمیدہ ہے۔ اس نے اسے سگی ماں کی طرح چاہا ہے۔ اس نے سوچا اب وہ ہمیشہ حمیدہ کی عزت کرے گی، اس کی ہر بات مانے گی۔ لیکن یہ مزاروں پر جانا، بزرگوں کے پاس جانا، اسے یقین تھا کہ اس طرح کسی نہ کسی دن اس کی پول کھل جائے گی۔ یہ بات نہ ہوتی تو آج بات اتنی بڑھتی ہی نہیں۔ اس پر تو وہ سمجھوتا کر نہیں سکتی، اور اس پر سمجھوتا حمیدہ بھی نہیں کرے گی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ بات تو بن ہی نہیں سکتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، اور ماضی میں جو بھی ہوا ہو، لیکن اب تو یہ تعلق دشمنی کا ہے، خاص طور پر حمیدہ کی آج کی دھمکی کے بعد۔ یہ طے ہے کہ حمیدہ کو جب بھی موقع ملا وہ اس پر وار ضرور کرے گی۔ ایک لمحے میں سارا تشکر تحلیل ہو گیا، اور دفاعی تیاریوں کی فکر کرنے لگی۔ اب وہ دشمن بن کر ایک دشمن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ چند لمحے پہلے اس سے بہت چھوٹی باتوں پر وہ شرمسار ہو رہی تھی۔ اللہ آدمی کو بار بار موقع دیتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور بدنصیب اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نور بانو نے سوچا کراچی جا کر وہ حمیدہ کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، لیکن کب تک؟ اللہ کرے وہ زندگی بھر کراچی میں رہے، لیکن اس کے باوجود عبدالحق حمیدہ سے ملنے آیا کرے گا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ چلو عام دنوں میں نہ صحیح، عید بقرہ عید پر تو ایسا ہوگا ہی۔ تب وہ حمیدہ کو کیسے روک سکے گی؟ اس کی کوئی ترکیب کرنی ہی ہوگی۔ ذہین تو وہ بے پناہ تھی، اور منفی معاملات میں اس کی ذہانت خوب کام کرتی تھی۔ اس نے ترکیب سوچ لی۔ اسے بھروسہ تھا کہ وہ کامیاب رہے گی۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے دور اندیشی سے کام لیا اور پہلے ہی مسئلے کا حل تلاش کر لیا، ورنہ عین موقع پر بہت دشواری ہوتی۔ اس پر سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیند دماغ پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اسے یاد تھا کہ اس نے فجر کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی وہ فجر پڑھتی اور دوپہر میں ظہر کے بعد شکر کے 2 نفل ادا کرتی۔ لیکن اس نیند میں بھی دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے۔ عبدالحق تو اپنے معمولات کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تھوڑی دیر اور سو لوں، فجر کے وقت اٹھ جاؤں گی، اس نے سوچا۔ ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں سرسراتے اس خیال سے بھی وہ ناواقف نہیں تھی کہ اب اس کی آنکھ معمول کے مطابق دوپہر سے پہلے نہیں کھلے گی۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ سو گئی۔ اگلی بار اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ارے یہ میں کیسے اٹھ گئی؟ سوتے ہوئے ذہن نے سوچا، ہاں نماز پڑھنی ہے، مگر ابھی تو وقت ہے، زیادہ نہیں، بس 5 منٹ اور سو لوں، اور پھر وہ سو گئی۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے رحمت کی تھی، اس جیسی سونے والی کو عین فجر کی نماز کے وقت جگا دیا تھا، لیکن اس نے رحمت سے منہ موڑ لیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا سمجھا کہ وہ رحمت اس کی اپنی بھلائی کے لیے تھی۔ اللہ کو نہ تو اپنے بندوں کی نماز کی ضرورت ہے، نہ ان کے شکر کی، وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے۔ سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اپنے بندوں پر کرم کرنا اس نے خود پر واجب کر لیا ہے۔ اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ وہ اٹھی تو اسے نماز اور شکر کا نہیں، بس ناشتے کا خیال آیا۔ ارجمند کی عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ بظاہر تو وہ خوش تھی جب سے اس نے تبادلے کے امکان پر سنا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا آغا جی کا تبادلہ کہیں دور ہو جائے، وہ دور چلے جائیں گے تو وہ بڑی مشکل آزمائشوں سے بچ جائے گی۔ اللہ سے رابطے کی اور اللہ کو راضی رکھنے کی اہمیت کو وہ کسی نہ کسی حد تک سمجھ گئی تھی۔ بڑے بڑے دانشمند لوگ بھی اس گمان میں رہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں۔ وہ تو بھی بہرحال چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ کیسے سمجھ سکتی تھی کہ سب کچھ سمجھنا آسان ہوتا ہے، بس یہ سمجھنا دشوار ہوتا ہے کہ سمجھاتا صرف اللہ ہے، ورنہ عقل تو عقل مندوں کو صرف بھٹکاتی ہے۔
وہ یہ تو سمجھتی تھی کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نے تو پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ہوا کی طرح اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ایسا الجھا اور پھنسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی رحمت محسوس تب ہوگی جب آدمی اپنے معاملات کے بارے میں سوچے گا، اور اگر فرصت مل بھی جائے اور وہ سوچے بھی تو اول تو دنیا دار بن کر سوچے گا اور دوسرے عقل سے سوچے گا۔ تو دنیا اسباب کا خزانہ ہے، عقل محسوس کچھ نہیں کرتی، آنکھیں دیکھیں اور کانوں سننے کا تجزیہ کرتی ہے۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جائے تو اس کے ذریعے کام ہوا ہو، وہ اسے سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ ارے بھائی، اس بے مروت آدمی کے دل میں جانے کیا آئی کہ میرا یہ کام کر دیا، ورنہ وہ ایسا ہے تو نہیں۔ اب دنیا دار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، احسان شناس اور احسان ناشناس۔ احسان ناشناس لوگوں کا حافظہ بہت مختصر ہوتا ہے، کبھی تو چند منٹ کے بعد بھی بات یاد نہیں رہتی۔ دوسرے وہ غرض کے بہت قائل ہوتے ہیں، کسی نے ان کا کام کر دیا تو وہ ایک لمحے کو اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اگلے ہی لمحے سوچتے ہیں کہ اس میں اس کی اپنی بھی تو کوئی غرض ہوگی۔ بے غرض کون کسی کے لیے کچھ کرتا ہے؟ سو ذرا دیر میں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور احسان شناس کی یادداشت اس کی احسان شناسی کی نسبت دیر پا ہوتی ہے۔ جتنا وہ احسان شناس ہوگا اتنا ہی اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ وہ کہے گا کہ ان صاحب نے مجھ پر بڑی مہربانی کی اور میرا کام کر دیا، اور وہ اس کام کرانے والے کو یاد رکھے گا، اس کی عزت کرتا رہے گا۔ اللہ نیکی کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور احسان شناس بھی نیکی ہے۔ جس نے احسان شناسی کی اس نے دنیا کے اسباب کے نظام کو تسلیم تو کیا، چاہے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس نے بندے کا تو احسان تسلیم کیا نا، یہ عمل اللہ سے رجوع کرنے کا ہے، غیر ارادی ہی صحیح، بے خبری میں صحیح، تو اس کی یہ نیکی اللہ بڑھائے گا، احسان شناسی بھی بڑھے گی اور ادراک بھی۔ یہ عمل جاری رہے گا تو ایک دن وہ سمجھ لے گا کہ اسباب کا وہ سلسلہ اللہ کا قائم کیا ہوا ہے، اور پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہم لفظوں کی شکل میں دل کا استعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں اور عقل کا بہت کم، لیکن عملی زندگی میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عقل دماغ میں موجود ایک غیر مرئی صلاحیت ہے، اسے آپ قوت تجدید کہہ سکتے ہیں۔ وہ معاملات کی چھان پٹک کرتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ جو لوگ دل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں ہم جذباتی اور غیر عملی قرار دیتے ہیں۔ ارجمن کو دل کا تجربہ بہت کم عمر میں ہو گیا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر کی دنیا میں اس کے پاس پھپھو کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور جب آدمی کے پاس باہر کچھ نہ بچا ہو تو وہ اپنے اندر کی دنیا سے رجوع کرتا ہے، اور اندر کی دنیا دل کی دنیا ہے۔ ایسا تو بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ارجمن تو پھر بہت چھوٹی بچی تھی۔ جب ارجمن نے پہلی بار عبدالحق کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھا لگا، شہزادوں جیسا، اور اس نے سوچ لیا کہ بس وہ اسی سے شادی کرے گی۔ اس وقت وہ شادی کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، پوری طرح تو وہ اب بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا سمجھتی تھی کہ شادی ہو جائے تو دو افراد زندگی بھر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ دل کی بات تھی، عقل اس وقت اس میں نہیں تھی۔ اس نے بس اسے تصور میں بسا لیا اور اس کی تصاویر بنانے لگی۔ تصویر اس نے پھپھو کو بھی دکھائی۔ پھپھو عقل والی تھی، دنیا میں پھنسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں، ایک شخص آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو تو آپ اس سے تعلق نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو دوبارہ اسے دیکھنا بھی نصیب ہو۔ پھر اتفاق کی بات کہ پھپھو اسے جانتی بھی تھی۔ انہوں نے بتایا وہ ہندو ہے، لیکن ارجمن جیسے پھپھو سے بات کرنے کا موقع بھی کم ہی ملتا تھا، اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے خود اپنے سوا کوئی بھی نہیں تھا، سو وہ دل سے باتیں کرنے کی عادی تھی، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل کی باتوں پر بہت یقین تھا۔ دل نے اسے بتایا کہ اس کا شہزادہ بہت اچھا ہے اور وہ اسے ملے گا بھی، تو اس نے یقین کر لیا۔ پھپھو اسے سمجھاتی رہی، لیکن وہ تو بس اپنے دل کی سنتی تھی۔ پھر اسے پتہ چل گیا کہ دل میں اللہ میاں رہتے ہیں، اور جب تک اللہ میاں دل میں ہیں، دل کی بات سچی ہوتی ہے، دل سچ بولتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بس اس کے لیے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آدمی کو بری باتوں سے بچنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم ماننے ہوتے ہیں،
نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہو وہ نہیں کرنے ہوتے، اس کے خلاف ہو تو اللہ میاں اس دل میں نہیں رہتے، وہ نہیں رہتے تو دل کی بات بھی سچی نہیں رہتی، دل صحیح راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ اور پھر اس نے یہ دیکھ بھی لیا کہ دل کتنا سچا تھا، کیسے عبدالحق اس تک پہنچا اور کیسے وہ اس تک پہنچی۔ اس پر پھپھو بھی حیران تھی اور وہ خود اس وقت بچی نہیں رہی تھی، کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ دنیاوی معاملات کی مشکلیں اور ناممکنات پوری طرح نہ سہی، کچھ تو اس کی سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ جو کچھ ہوا وہ بظاہر ناممکن تھا، لیکن سب سے بڑی بات جس نے اس کے دل اور اللہ کے تعلق کے ایمان کو پختہ کر دیا وہ یہ تھی کہ پھپھو کی معلومات غلط ثابت ہوئیں اور اس کا دل سچا نکلا۔ جب اس نے عبدالحق کو پہلی بار دیکھا وہ اس وقت مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل کو اور اس میں موجود اللہ کی آواز کو اپنی سب سے قیمتی چیز سمجھ لیا، عبدالحق کی محبت سے بھی قیمتی۔ دل اس کا رہنما تھا، وہ اسے بعض اوقات ایسی باتوں پر بھی ٹوک دیتا تھا جو اس کے نزدیک بری نہیں تھی، لیکن دل کی بات مان کر وہ اس سے رک جاتی تھی۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اگر وہ بری بھی نہیں تھیں تو اس کے لیے نقصان دہ ضرور تھیں، اور دل کی بات مان کر وہ کسی نقصان سے بچ جاتی تھی۔ اب ایسے قیمتی رہنما کو تو کوئی بھی کسی بھی قیمت پر چھوڑا نہیں جاتا، لیکن اب وہ بڑی ہو رہی تھی، وجود میں ایسے انجانے ناقابل فہم جذبے سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ خواب دیکھتی جو آنکھ کھلنے پر اسے یاد نہیں ہوتے تھے، لیکن دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا ہوتا تھا، اور وہ ڈراؤنے خواب نہیں تھے۔ دل کی وہ کیفیت خوف کی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات خواب یاد نہ رہنے کے باوجود وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی، بلکہ معاملہ برعکس تھا۔ اس کی وہ کیفیت بہت لطیف، بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ اس کا سبب کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، البتہ وہ جاگنے کے بعد بھی کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی کہ شاید وہ خواب پھر آ جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور کبھی کبھی وہ ایسا خواب بھی دیکھتی تھی کہ آنکھ کھلتی تو وہ محبوب ہوتی، حیا سے اس کی پلکیں لرز رہی ہوتی، وہاں حمیدہ سو رہی ہوتی تھی اور کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ کوشش کے باوجود نظر نہیں اٹھا پاتی تھی۔ ایک بار تو وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے بھی گئی کہ اپنے چہرے کو تو دیکھے، کوئی خاص بات ہے کیا، لیکن اس سے نظر اٹھائی ہی نہیں گئی۔ اور صرف ایک بار ایسا ہوا کہ وہ خواب دیکھ کر اٹھی تو اس کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور شرمندگی کا بہت شدید احساس اسے ستا رہا تھا۔ اس بار بھی خواب کی ایک جھلک تک اسے یاد نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شرمندگی کے شدید احساس کے باوجود اس کے اندر کی کیفیت میں وہی لطافت اور خوبصورتی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس نے دل سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہاں سے بے پرواہی سے جواب ملا، کوئی خاص بات نہیں، ایسا سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دل کی بات ماننے والی تھی، وہ اللہ کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو حد درجہ تجسس کے باوجود اس نے دل کی یہ بات بھی مان لی۔ لیکن جب وہ عبدالحق کے ساتھ تنہائی میں اس سے پڑھنے کے لیے بیٹھی تو وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ عبدالحق کو وہ ویسے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی، اسے دیکھنا اچھا لگتا تھا، مگر پڑھنے بیٹھی تو عجیب بات ہوئی۔ اس نے عبدالحق کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے یہ کوئی بری بات ہے، پھر بھی ایک بار اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ عبدالحق اس وقت اس کی طرف متوجہ تھا، اس نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ یہ اسے اچھا نہیں لگا، نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ عبدالحق کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ تب تک دل نے اسے اس بات پر نہیں ٹوکا تھا، مگر پھر وہ چپکے عبدالحق کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسے اپنے وجود میں انجانے اور ناقابل فہم جذبوں کے سر اٹھانے کا احساس ہوا۔ وہ اسے دیکھتی تھی تو کچھ جی چاہتا تھا، کیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہی موقع تھا کہ دل نے اسے ٹوک دیا۔ بری بات، ایسا نہیں کرتے۔ وہ دل کی صدا کی فرما بردار تھی، فوراً مان گئی، مگر آگے جا کر یہ احساس ہوا کہ اس بار یہ اتنا آسان نہیں۔ عبدالحق کو دیکھنے کو بار بار جی چاہتا تھا، آنکھیں مچل جاتی تھیں، انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا، ناممکن لگنے لگتا تھا۔ عبدالحق کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی تھی، اسے کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہتا تھا، جسم اور جان کی ساری توانائی نظر اٹھا کر روکنے میں اٹھنے میں صرف ہو جاتی تھی۔ پھر وہ مسئلہ تو ختم نہیں ہوا، لیکن آگے جا کر اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ دل نے اسے سمجھا دیا کہ اسے قرآن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔
یہی وہ عرصہ تھا جب عبدالحق کے بیرون شہر تبادلے کا امکان سامنے آیا اور اس کا جی چاہا کاش وہ تبادلہ ہو ہی جائے۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، دنیا کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ عبدالحق کے لیے اس کی محبت ویسی ہی تھی، لیکن نور بانو کے حوالے سے اب محبت اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ اسے بہن جیسی محبت، بچی محبت کرنے والی نور بانو کا شوہر تھا۔ کیا ایسے میں اس کی عبدالحق سے محبت درست ہے؟ وہ اکثر بے بسی سے اس پر سوچتی۔ بس ایک بات اس کے حق میں جاتی تھی، جب اسے عبدالحق سے محبت ہوئی تو وہ نور بانو کو جانتی نہیں تھی۔ دوسرے دل نے اس سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس محبت کو ختم کر دے، بلکہ اس کی الجھن پر دل نے کہا تھا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ دل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عبدالحق اسے نہیں ملے گا، بلکہ دل نے ہمیشہ یقین دلایا کہ عبدالحق اسے ضرور ملے گا، لیکن اپنے وقت پر، اور وہ اس کی کوشش سے نہیں، اس کے صبر اور اللہ کے حکم سے اسے ملے گا۔ اس پر غور کرنا تو فطری تھا کہ اس صورتحال میں وہ اسے کیسے مل سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، لیکن ایک امکان کے سوا اسے کچھ سجائی نہیں دیا، اور وہ واحد امکان ایسا تھا کہ وہ ذہن میں آیا تو وہ تھرا کر رہ گئی۔ نہیں، یہ تو وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی۔ اس کے مقابلے میں تو عبدالحق کی محبت کو زبردستی اپنے دل سے نکال دینا کہیں بہتر ہے۔ اس دن سے وہ نور بانو کے لیے درازی عمر کی دعا کرنے لگی۔ دل نے اسے محبت ختم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، صرف اس پر پابندیاں لگائی تھیں، لیکن ان پابندیوں پر عمل کرنا ہرگز آسان نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان پر عمل کرنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں عبدالحق کے تبادلے کی بات سامنے آ گئی، جو وہ کب سے چاہتی تھی، اور اللہ کی قدرت اور اس کی آزمائش کے فیصلے کا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا۔ عبدالحق نے کہہ دیا تھا کہ اسکول تو کراچی میں بھی ہیں، اور حمیدہ نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اس کا فیصلہ تو جدائی قبول کرنے کا تھا، لیکن اسے حمیدہ کا خیال تھا اس کے لیے اس عمر میں عبدالحق سے دور ہونا ظلم تھا۔ لیکن حمیدہ کے انداز سے واضح تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ اس طرح فیصلہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ عبدالحق نے پڑھائی کے معاملے میں اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا پڑھانے کا طریقہ ہی ایسا تھا۔ چنانچہ ارجمند کو اس طرف سے تو کوئی فکر نہیں تھی، اور رہا ذاتی معاملہ تو اس میں اثار کرنا وہ پہلے ہی سیکھ چکی تھی۔ بس ایک بات سے اس کا دل گھبراتا تھا۔ جدائی کا فیصلہ تو اس کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے بعد اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جدائی کتنی طویل ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار میں اس کی آنکھیں پتھرا جائیں۔ ایک لمحے کو اسے ڈر لگا، لیکن پھر اسے دل کی بات یاد آ گئی۔ دل نے کہا تھا وہ تجھے ضرور ملے گا، لیکن مقررہ وقت، جب وہ وقت آئے گا تو ہر مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی، سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ بے فکر ہو گئی۔ وہ ایک ہفتہ تو پڑ لگا کر اڑ گیا، کام ہی اتنے تھے، مصروفیت ہی اتنی تھی، وہاں ایک نہیں 2 ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ گاؤں سے زبیر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور منتقل ہو رہا تھا۔ عبدالحق کو کراچی سے زیادہ یہاں کی فکر تھی۔ سب سے ضروری کام ٹیلی فون کا کنیکشن لینا تھا۔ کراچی جانے کے بعد وہ فون پر رابطہ تو رکھ سکتا تھا، اماں کی آواز تو سن سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ حمیدہ بھی فون پر اس کی آواز سنے گی تو فاصلوں کو بھول جائے گی، لیکن فون کا کنیکشن ملنا آسان نہیں تھا۔ مسعود صاحب نے اس سلسلے میں اس کی بہت مدد کی۔ بالآخر کنیکشن مل ہی گیا۔ زبیر کو اس نے سب کچھ سمجھا دیا تھا، بینک میں اس کا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا۔ زبیر کہتا رہا کہ اس کی ضرورت نہیں، گاؤں کے تمام معاملات تو اسی کے اختیار میں تھے، لیکن عبدالحق جانتا تھا زبیر آمدنی کا بڑا حصہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، اسی لیے اس نے یہاں کے اکاؤنٹ میں زبیر کے نام کافی رقم جمع کرا دی۔ اتنے برسوں میں زبیر کافی تبدیل ہوا تھا۔ گاؤں کے معاملات کلی طور پر اس نے سنبھالے تھے۔ سنبھالنے کے نتیجے میں اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر عبدالحق بھی مسلسل اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ عبدالحق کے مسلسل ٹوکنے پر اس نے عبدالحق کے لیے ایک نیا لفظ واضح کر لیا تھا، کاکا۔ یہ عبدالحق کو بھی اچھا لگا تھا۔ سب کچھ ہوا، لیکن زبیر کی وفاداری ناقابل شکست رہی۔ عبدالحق اور اس کے گھر کے لوگوں کے لیے وہ آج بھی ویسا ہی وفادار غلام تھا۔ ہاں، اب اسے بولنا آ گیا تھا، اس کی زبان بھی مختلف ہو گئی تھی۔ اس رات کھانے کے بعد وہ ساتھ بیٹھے تھے کہ زبیر نے کہا، آپ جانتے ہیں کاکا، میں لاہور آنے کی آرزو کرتا تھا، اور آپ کی آرزو پوری ہو گئی۔
عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ تو آپ کے قدموں میں رہنے کی آرزو تھی۔ عبدالحق نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے کاکا، میں اماں کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ زبیر نے جلدی سے گھبرا کر تصحیح کی، تو اماں تو یہاں موجود ہے نا؟ عبدالحق پھر مسکرا دیا۔ ہاں کاکا، زبیر نے بے بسی سے کہا، اماں تو موجود ہے پر آپ تو نہیں ہوں گے نا، تو اسی لیے تو آپ کو لاہور بلایا ہے، ورنہ تو گاؤں میں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری تھی۔ گاؤں کی تو آپ فکر نہ کریں، وہاں اپنے تمام کارندے آپ سے محبت کرنے والے ہیں کاکا، وہاں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ لیکن ساجد کی تعلیم کا حرج نہیں ہوگا کاکا، یہاں تو اور اچھے اسکول ہیں، وہ ان میں پڑھے گا۔ میں تو شروع ہی سے اسے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا تھا۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صرف نور بانو کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، ورنہ وہ تو ساجد سے بہت محبت کرتا تھا، اور ساجد کے لیے بس اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ وہ زبیر اور رابعہ کا بیٹا تھا۔ عبدالحق سے وفاداری اور محبت اس کے خون میں شامل تھی۔ عبدالحق نے زبیر کو اپنے مری والے بنگلے کے متعلق بھی بتا دیا تھا اور شمریز اور نوریز سے اس کا تعارف بھی کرا دیا۔ اس نے طے کیا تھا کہ یعقوب کو اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا، یوں وہ گاڑی بھی اس کے پاس رہے گی۔ لاہور میں اپنے آخری دن میں عبدالحق کو ایک بڑی کامیابی یہ ملی کہ ساجد کا بھی اسکول میں داخلہ ہو گیا، اور اگلا دن جدائی کا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے حمیدہ کے۔ وہ عبدالحق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئی۔ نا پتر، ایسا نہیں کرتے، اس نے کہا، تو دیکھ چکا ہے رب کیسے بچھڑے ہوں کو ملا دیتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ حمیدہ نے اس کے اور نور بانو کے امام دامن باندھا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ سوہنا رب تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اسی لمحے حمیدہ کے خلوص اور محبت نے نور بانو کے دل کو چھو لیا۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر حمیدہ سے لپٹ گئی۔ اماں، میرا سب کہا سنا معاف کر دینا، کبھی کبھی مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ حمیدہ اس کی پیٹھ تھپکتی رہی۔ تو میری دھی ہے، بیٹی ہے میری، میں تجھ سے خفا نہیں ہو ہی نہیں سکتی، معاف کرنا کیسا؟ اچانک عبدالحق کو ارجمند کا خیال آیا۔ ارے یہ ارجمند کہاں ہے؟ میں دیکھ کر اسے لاتی ہوں، نور بانو نے کہا۔ ارجمند اسٹڈی میں دبکی بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ فیصلہ کرنا ایک بات ہے اور اس پر عمل کرنا دوسری بات۔ فیصلہ تو زبان ہلائی اور کر دیا، لیکن بڑے فیصلے عمل درآمد کے وقت آدمی کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ابھی تک اس کی آنکھیں بھیگی بھی نہیں تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ پلکوں کے پیچھے سمندر موجیں مار رہا ہے، بس ایک بہانے کا منتظر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جانے والوں کا سامنا کرنا اور انہیں خدا حافظ کہنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یوں کہنے کا تو اس نے بڑی بڑی جدائیاں دیکھی تھیں۔ اپنا پورا گھرانہ، گھر کا ایک ایک فرد اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، ماں باپ، دادا دادی، چچا، سب کے سب، لیکن ان کے بچھڑنے کا علم اسے پھپھو کی زبانی ہوا تھا۔ اس نے تو ان میں سے کسی کو بھی جدائی کا منظر نہیں دیکھا۔ اس نے بس ایک جدائی دیکھی تھی، پھپھو کی جدائی، اور اس نے اس کا دل جیسے کاٹ ڈالا تھا۔ اس ایک جدائی میں پچھلی تمام جدائیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اس نے دل کو بہت تسلی دی، یہ جدائی انشاءاللہ عارضی ہے، آگے کسی بہتر وقت میں ملنے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اس میں ہمت نہیں تھی کہ جانے والوں سے ملے اور انہیں الوداع کہے۔ ارے تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ نور بانو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھی اور دل کو حوصلے کی تلقین کرتے ہوئے نور بانو کا سامنا کیا۔ نہیں آپی، چھپی ہوتی تو آپ تلاش کیسے کرتی مجھے؟ نور بانو نے اسے لپٹا لیا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے جاتی۔ نہیں آپی، جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ نور بانو نے محبت سے اس کے آنسو پوچھ دیے۔ چلو چل کر ان سے بھی مل لو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ ارجمند نے حوصلہ جمع کیا، ضبط کا ایک اور بند باندھا اور نور بانو کے ساتھ چل دی۔ عبدالحق نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ روئی روئی مترم آنکھیں، کیا تم ہمیں خدا حافظ بھی نہیں کہنا چاہتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ میں تو آپ دونوں کو پہلے ہی اللہ کی امان میں دے چکی ہوں آغا جی۔ عبدالحق کو اس کی عمر کے لحاظ سے وہ جملہ بہت بڑا لگا، لیکن اب وہ اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ پھر بھی لوگوں کو رخصت کرنا، الوداعی ملاقات کرنا اور زبان سے خدا حافظ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے خدا حافظ نہیں، خوش آمدید کہنا اچھا لگتا ہے آغا جی، ارجمند نے بڑی مشکل سے کہا۔ ضبط کسی بھی لمحے جواب دے سکتا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ارجمند، اگر تم کچھ کر سکو تو۔ آپ کا کہنا میرے لیے
حکم کا درجہ رکھتا ہے آغا جی۔ اماں کا خیال رکھنا، اپنی پڑھائی پر دھیان رکھنا اور کبھی رونا نہیں۔ عبدالحق نے آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ ارجمند کے لیے بڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ اس ہاتھ کے لمس نے اس کے وجود میں پھر انجانے جذبے جگا دیے۔ بڑی شدت سے اس کا جی چاہا کہ وہ آغا جی سے لپٹ جائے۔ ایک ثانیے میں وہ سمجھ گئی کہ اس جذبے میں میت نہیں معصومیت ہے۔ اس لمحے وہ چھوٹی سی بچی تھی اور آغا جی اس کے بڑے لیکن دل میں موجود محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اس آزمائش سے سرخ رو نکلے۔ اس نے سر اٹھا کر ایک پل آغا جی کو اور پھر آپی کو دیکھا، پھر اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، خدا حافظ آغا جی، خدا حافظ آپی، اور اس کے ساتھ ہی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پلٹی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ ماحول کی اداسی اور گہری ہو گئی، جانے والوں کی روانگی کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ گھر سنسان لگ رہا تھا۔ ارجمند نے سوچا، کیسی حیران کر دینے والی بات ہے، تعداد کی کوئی اہمیت نہیں، تعداد کے اعتبار سے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ دیکھا جائے تو ایک اہم اضافہ ہوا تھا۔ 2 افراد گھر سے گئے اور 3 آئے تھے۔ اس طرح گھر کی رونق میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ 6 سالہ ساجد کے آنے سے گھر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جبکہ عبدالحق اور نور بانو کی جگہ زبیر اور رابعہ آ گئے تھے، لیکن گھر تھا کہ خالی خالی اور اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ اسے تو یہ بات پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی۔ دہلی میں اس نے گھر دیکھا تھا اور لاہور آ کر مکان۔ لاہور میں وہ جہاں رہتی تھی وہ بہت بڑا گھر تھا، لیکن نہیں، نہ تو وہ اس کے لیے گھر تھا نہ ہی پھپھو کے لیے۔ پھپھو نے کبھی اس سے کہا نہیں، لیکن اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ پھپھو ایک گھر کی آرزو کرتی تھیں۔ اگر اللہ نے انہیں زندگی دی ہوتی اور پھپھا سے ان کی شادی ہو گئی ہوتی تو انہیں گھر مل جاتا۔ مکان اینٹوں اور گارے سے بنی 4 دیواری کے اندر کمرے ہوتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں، تب بھی مکان ہوتا ہے۔ وہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، فرنیچر، کتابیں، کھانے پینے کا سامان ہو، تب بھی وہ مکان ہی ہوتا ہے۔ گھر وہ انسانوں کے آباد ہونے سے بنتا ہے، اور گھر والے چلے جائیں تو پھر وہ مکان ہو جاتا ہے، جیسے اجڑا ہوا دل۔ اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار سب لوگوں کے ساتھ گاؤں گئی تو وہ لوگ گاؤں والے مکان میں ٹھہرے تھے۔ تھا تو وہ مکان ہی، لیکن نہ جانے کیوں سب لوگ اسے حویلی کہتے تھے، تو وہاں اس کا دل بہت گھبرایا تھا۔ حالانکہ وہاں گرد کا نام و نشان نہیں تھا، ہر چیز صاف ستھری اور اپنی جگہ قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ رابعہ خالہ وہاں ہر روز آتی ہیں اور صفائی کرتی ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے، تو رابعہ نے کہا تھا، کاکا اور اماں کے بغیر دل نہیں لگتا یہاں۔ اس وقت اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ لوگ دوسرے گھر میں بھی تو رہتے ہی ہیں نا، اور وہ بھی آغا جی اور دادی اماں کے بغیر، تو وہاں انہیں یہ لوگ کیوں یاد نہیں آتے۔ اس نے رابعہ سے یہ بات پوچھی بھی تھی، لیکن سیدھی سادھی رابعہ کوئی وضاحت نہ کر سکی۔ وہ تو بس یہی کہتی رہی کہ کاکا اور اماں کے بغیر حویلی میں دل نہیں لگتا، حویلی سنسان لگتی ہے۔ اب آغا جی اور آپی کے بغیر گھر اسے سنسان لگ رہا تھا۔ خود پر گزری تو بات سمجھ میں آئی۔ وہ گھر میں کہیں بھی جاتی، چلتی پھرتی، اسے ایک انجانی سی کمی کا احساس ستاتا۔ غور کرنے پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تو اس شام وہ پڑھنے کے لیے اسٹڈی میں گئی تو پرانے ایک حوالے سے بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ارے یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ آغا جی جب پہلی بار دفتر گئے تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ یہاں اکیلی پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اسے لگا کہ اسٹڈی ویران ہے، حالانکہ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس آغا جی موجود نہیں تھے۔ ان کی خالی کرسی کو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ اس کے دل میں کوئی گوشہ آباد نہیں، جو اچانک خالی ہے، ہو گیا ہے۔ مگر جب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ جب اسے معلوم تھا کہ آغا جی شام کو دفتر سے آ جائیں گے اور رات کو وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھائیں گے، جبکہ اب وہ جانتی تھی کہ وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی واپسی کب ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا کہ اس کا پورا دل ویران ہو گیا ہے۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ آدمی دوسروں کے تجربات سے کچھ سیکھ تو سکتا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ صرف اسی وقت سکتا ہے جب اس پر گزرے، اس کا اپنا تجربہ ہو، اور شاید وہ اس لیے زیادہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ پیدائشی طور پر مصورہ تھی۔ مکان کی اپنی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اپنے خد و خال ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ جیسے انسان بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ مکان بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔
خد و خال کا تیکھا پن رخصت ہو جاتا ہے، صورت سے بوسیدگی جھلکنے لگتی ہے، لیکن بنیادی نقشہ وہی رہتا ہے اور اس کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے۔ لیکن گھر آراستہ ہوتا ہے، مکین اس کی آرائش، اس کا سنگھار ہوتے ہیں۔ مکان ظاہری جسم ہے تو گھر باطنی شخصیت۔ جسم کتنا ہی خوبصورت ہو، شخصیت کے بغیر کشش سے یکسر محروم ہوتا ہے۔ گھر مکینوں کی شخصیت مستعار لیتا ہے۔ وہ اسٹڈی کو دیکھتی تو آغا جی کا سراپا نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا، محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو باریک سا فرق ہے جسے دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ مکان آنکھوں کو نظر آتا ہے اور گھر کے بارے میں سب کچھ محسوس کیا جاتا ہے۔ گھر کے خد و خال مکینوں سے بنتے ہیں۔ آپ ہی کی خوابگاہ میں وہ کم ہی جاتی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کمرے کی فضا میں اسے سختی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ پورے گھر میں گھومتی پھری، سب کچھ وہی تھا، مکان تو ویسا ہی تھا، لیکن گھر ویران لگ رہا تھا۔ کمی کیا تھی وہ سوچتی رہی۔ آپ ہی کی کھنکتی ہوئی ہنسی، اس کی آواز، وہ کسی کو ان کا پکارنا، نسیمہ کو ڈانٹنا، اماں سے باتیں کرنا، اس کے دل جوئی کرنا اور آغا جی کے قدموں کی چاپ، وہ نہیں تھیں، لیکن وہ تو چاہتی تو اسے اپنے دل میں سن سکتی تھی، لیکن وہ موجود نہیں تھیں۔ اور ان کا تبسم کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی، اسے کوئی سن نہیں سکتا، لیکن دل میں اس کے چٹکنے کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کی باتیں۔ اسے لگا مکان بے روح ہوتا ہے، لیکن گھر نہیں۔ گھر تو شاید سب کچھ محسوس بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے مکینوں کی آوازیں، ان کے رویے، ان کی خوشیاں، ان کے دکھ محفوظ بھی کرتا ہے اور محسوس بھی۔ مکین خوش ہوں تو گھر ہنستا مسکراتا لگتا ہے، وہ اداس ہوں تو گھر بھی اداس ہو جاتا ہے۔ گھر اپنے مکینوں کی محبتیں، ان کے جذبے سنبھال کر رکھتا ہے۔ مکان کا فرش روز صاف کیا جاتا ہے تو سب کچھ مٹ جاتا ہے، لیکن گھر کے صاف فرش کو غور سے دیکھو تو ہر چلنے والے کے قدموں کے برسوں کے نشان الگ چمکتے نظر آتے ہیں۔ مکان کی دیواریں رنگ و روغن سے چمک رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر کی انہی دیواروں میں مکینوں کی ہر آواز محفوظ ہوتی ہے۔ مکان کی کوئی فضا نہیں ہوتی، لیکن گھر کی اپنی فضا ہوتی ہے۔ اس فضا، اس ماحول میں سب کچھ محفوظ ہوتا ہے۔ گھر کی دیواروں پر، ہر بے جان چیزوں پر مکینوں کا لمس ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھو تو چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، یعنی گھر اپنے ساز و سامان سمیت زندہ ہوتا ہے۔ اس میں روح بھی ہوتی ہے اور احساس بھی، اور وہی سب مکینوں سے مستعار لیتا ہے۔ مکین گھر چھوڑ جائیں تو چند ہی دنوں میں اپنے ساز و سامان سمیت مر جاتا ہے، بس پھر وہ مکان رہ جاتا ہے، بے روح مکان۔ یہ سب مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیا چند گھنٹوں میں ہی پاگل ہو گئی ہوں؟ وہ گھبرا کر لان میں آ گئی۔ جھولا اسے بلا رہا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بے دھیانی میں اس نے پہلو کی خالی جگہ کو چھوا۔ وہاں آپی کا لمس موجود تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں۔ اچانک ساجد دوڑتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں چھوٹی چاچی؟ اس نے چونک کر ساجد کو دیکھا۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا تھا، جو گہری سوچ میں ہونے کی وجہ سے اس کے شعور تک پہنچ نہیں سکی تھی۔ اس نے بے دھیانی میں محبت بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ساجد، آؤ میرے پاس بیٹھو نا۔ ساجد اس کے برابر بیٹھ گیا جہاں آپ ہی بیٹھا کرتی تھیں۔ آپ مجھے جھلائیں گی چھوٹی چاچی؟ اس بار بات شعور تک پہنچ گئی اور وہ گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساجد سے کہا، اے یہ کیا کہا تم نے؟ جھولا جھلانے کو کہا نا چھوٹی چاچی؟ وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ چھوٹی چاچی کیوں کہا تم نے مجھے؟ ساجد چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں شاید یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ بات بری لگی ہے یا اچھی، اور چہرے پر تو اسے دونوں ہی باتیں نظر آ رہی تھیں، تھوڑی تھوڑی سی۔ بس مجھے یہ اچھا لگا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ کو برا لگا ہے؟ ارجمن نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی میں بولی، برا کیسے لگ سکتا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، لیکن تم نے یہ کہا کیوں؟ پتہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے، ساجد نے کہا۔ پھر پوچھا، یہ بری بات ہے کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں کہا تم نے۔ پہلے کبھی دل نے چاہا نہیں تھا، ساجد نے معصومیت سے کہا۔ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں، آدمی اچھا ہو اور سچا ہو تو دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ساجد کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ارجمن اسے سمجھا نہیں رہی تھی، وہ تو اپنے یقین اور اعتماد کو تازہ کر رہی تھی۔ لیکن تم مجھے کسی کے سامنے چھوٹی چاچی کبھی نہ کہنا، اس نے ساجد کو سمجھایا۔ اکیلے میں جی چاہے تو کہہ لینا۔ تو سب کے سامنے کیا کہوں؟
جو پہلے کہتے تھے باجی۔ ساجد کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ واہ، بڑا مزہ آئے گا، سب کے سامنے باجی اور اکیلے میں چھوٹی چاچی۔ اس کے نزدیک جیسے وہ ایک دلچسپ اور مشکل کھیل تھا، اور جو سب کے سامنے منہ سے نکل گیا تو بہت برا ہوگا، بہت ہی برا۔ ارجمن نے کڑے لہجے میں کہا، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی، پھر میں کبھی تم سے پیار نہیں کروں گی۔ نہیں چھوٹی چاچی، ایسا نہیں ہوگا، میں خیال رکھوں گا، اب جھولا جھلائیں نا چھوٹی چاچی۔ ارجمن پیروں سے زور لگا کر پینگے دینے لگی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساجد نے اسے چھوٹی چاچی کیوں کہا، اور آج ہی کیوں کہا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اس کی سمجھ میں ایک بات آئی، یہ اللہ نے رحمت فرمائی تھی، اس کے نامعلوم لمبی جدائی سے دکھے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا تھا۔ پہلے ہمیشہ اسے اپنے اندر سے تسلی ملتی تھی دل کے ذریعے، لیکن اس بار تسلی باہر سے ملی تھی، شاید اس لیے کہ تسلی دینے والا دل خود دکھ میں مبتلا تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ کہتا تھا کہ وقت آنے پر خود بخود سب کچھ مل جائے گا، آج خود بھی یقینی میں مبتلا تھا۔ تو اس کے مہربان رب نے اسے ساجد کی زبانی یہ خوشخبری سنا دی۔ بات تو وہی تھی کہ جو وہ چاہتی ہے، وقت آنے پر خود بخود ہو جائے گا۔ جھولے کی رفتار کم ہو گئی تھی، اس نے پاؤں کے دھکے سے اسے اٹھان دی۔ حمیدہ اس رات سونے کے لیے لیٹی تو اس کا دل بوجھل تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہنا بہت آسان تھا اور گزارنا بہت مشکل۔ آخری عمر کی جدائی تو ویسے بھی نڈھال کر دیتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اب ملنا بھی ہوگا یا نہیں۔ آج تو پہلی رات تھی جدائی کی، اور وہی بہت بھاری لگ رہی تھی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ عبدالحق کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا، چلی ہی جاتی، نکی کو وہاں اسکول میں داخلہ مل جاتا، اس کی پڑھائی بھی چلتی رہتی اور عبدالحق بھی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے تو آخری فیصلہ نکی پر چھوڑ دیا تھا، اور نکی نے وہی فیصلہ سنایا جو اس نے کیا تھا۔ لیکن نکی نے ایسا کیوں کیا؟ کیا نکی کو اس جدائی کا ڈر نہیں تھا؟ ذرا دیر میں اسے احساس ہوا کہ وہ نکی کو سمجھ سکتی ہے۔ یہ نکی کا پہلا اسکول تھا، اسے وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ پہلے اسکول کی محبت تو بہت بڑی ہوتی ہوگی، اور پھر نکی ابھی جدائی کے دکھ کو کیا جانے۔ تو جو ہوا اچھا ہی ہوا، اس نے سرد آہ بھر کر سوچا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، لیکن آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب آدمی جاگے گا تو سوچے گا بھی۔ اس نے خود کو عبدالحق کی اور وصال دن کی پرانی یادوں سے بہلانے کی کوشش کی۔ وہ خوشگوار ماضی میں چلی گئی۔ اگر وصال دن زندہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی، کون جانے اسے کھونے کا کتنا اجر اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ سب کچھ اجر ہی تو ہے، کیسے آرام اور عیش سے وہ رہ رہی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی آنکھیں بھی واپس مل گئیں، عبدالحق بھی مل گیا۔ معجزہ اور کسے کہتے ہیں؟ ذہن نے ایک جس لگائی اور ماضی سے حال میں آ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال نے سر ابھارا، اگر عبدالحق کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس وقت وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی، پھر اسے جدائی کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور نور بانو بچے کو اس کے پاس چھوڑ بھی دیتی۔ اسے کون سا شوق ہے بچوں کا؟ اس خیال نے اسے چپکے سے محرومی کے اسی صحرا میں لا چھوڑا جس میں وہ برسوں سے جھلس رہی تھی۔ اس کے بعد جو خیال اسے آیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نکی دوسری طرف کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ ارے یہ بات میں نے اب تک سوچی ہی نہیں، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ عبدالحق کی اولاد کے لیے وہ بابا کے پاس گئی تھی۔ بابا نے کہا تھا مدعی کو ساتھ لے کر آ۔ اس نے نور بانو سے بات کی، نور بانو نے انکار کیا۔ اس نے اصرار، بات بڑھی اور نور بانو نے نہایت بدتمیزی اور بے مروتی سے کہہ دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ تب پہلی بار اسے بھی جلال آیا اور اس نے عبدالحق سے بات کرنے کی اور پھر دوسری شادی کرانے کی دھمکی دی۔ اسے یاد تھا کہ نور بانو ڈر گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس نے محض دھمکی نہیں دی تھی، وہ سچ مچ عبدالحق سے بات کرتی اور اس سے کہتی کہ وہ نور بانو کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دے۔ آخر کام تو نور بانو کا ہی ہے نا، اور بات نہ بنتی تو عبدالحق کو دوسری شادی کا حکم دے دیتی۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی شام تو عبدالحق تبادلے کی خبر لے کر آ گیا اور وہ سب کچھ بھول گئی۔ اب ان دونوں کے جانے کے بعد یاد آ رہا ہے سب کچھ۔ اس نے جو سوچا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے ربا، تو نے بھی اسی کا ساتھ دیا۔ اس نے بے ساختہ شکایت کی، تو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹتے ہوئے توبہ کرنے لگی۔ اللہ میری توبہ، تیرے بھید تو ہی جانے، تو جو کچھ بھی کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔
اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہ وہ عبدالحق کی دوسری شادی کا ارادہ کرتی، نہ یہ تبادلہ ہوتا۔ جو اللہ کو منظور نہیں ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ مگر اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ تو عبدالحق کی بہتری کے لیے سوچ رہی تھی۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ بابا سے اپنی ملاقات یاد کرنے لگی۔ وہ بابا یقیناً اللہ کا ولی تھا۔ بابا نے بار بار ایک ہی بات کہی، مدعی کو لے کر آ، اور اس نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ مدعی نور بانو ہے، عبدالحق نہیں۔ یہ بات حمیدہ کی سمجھ میں اب تک نہیں آئی تھی کہ اس معاملے میں عبدالحق مدعی کیوں نہیں ہے۔ بچے سے نسل تو اس کی بڑھے گی، نہ کہ نور بانو کی۔ اور بابا نے کہا تھا وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن جو وہ چاہتی ہے یعنی عبدالحق کے لیے اولاد، وہ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اصرار پر اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، تو کیا تجھے خوش کرنے کے لیے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کروں، تباہ ہو جاؤں تیری خاطر؟ اس کا مطلب تھا عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا، کہ اس پر اللہ کے غضبناک ہونے کا ڈر ہے۔ اور یہ بات اللہ کا ایک ولی کہہ رہا تھا جو بہت کچھ جانتا تھا۔ حمیدہ خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ پھر جب اس نے پاؤں پکڑے اور چھوڑے نہیں تو بابا نے کہا، اس دعا کے لیے پہلے کسی سے اجازت لینی ہوگی، پھر شاید اللہ سے بھی اجازت مل جائے۔ اور اس کے بعد اس سے کہا تھا کہ اپنی بہو کو لے کر آ۔ اس نے کہا تھا اجازت نور بانو سے لینی ہوگی۔ اس کے پوچھنے پر بابا نے کہا تھا، یہ بات تو نہیں سمجھ سکتی اور میں سمجھاؤں گا بھی نہیں۔ واپس آنے کے بعد حمیدہ کو کوئی انجانی خلش ستاتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں تھا، لیکن اب جب کہ عبدالحق اور نور بانو یہاں سے جا چکے تھے تو اپنی وہ خلش اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ خلش یہ تھی کہ وہ بابا کی کہی ہوئی کوئی اہم بات بھول گئی ہے۔ وہ ذہن پر زور دیتی رہی، اس ملاقات کو بار بار دہراتی رہی، لیکن بات بن نہیں رہی تھی۔ نیند سے محروم دماغ جھنجھلانے لگا، لیکن وہ اس پہیلی کو بوجھنے پر تل گئی تھی۔ اگرچہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، مدعی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں بلب سا چمکا اور بات اسے یاد آ گئی۔ ارے یہ بات میں بھول کیسے گئی؟ اسے یاد آ گیا بابا نے لرزتے ہوئے کہا تھا اللہ کے ہاں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس پر اس نے کہا تھا کہ بابا اجازت لے لو نا، اور بابا نے کہا تھا نہیں ملے گی۔ یہاں پہنچ کر اس کے سامنے جیسے کوئی بند گلی آ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اجازت کیوں نہیں ملے گی، اور بابا نے وجہ بھی بتائی تھی، اور وہی تو اصل بات تھی، اور اب وہی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس کا اضطراب اتنا بڑھ گیا کہ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ ٹہل رہی تھی۔ وہ جیسے 40 چوروں کے غار کے سامنے کھڑی تھی، اور کھل جائے سم سم اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، لیکن یاد کرنے کی کوشش سے باز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اسے یاد آ گیا بابا نے کہا تھا اجازت نہیں ملے گی، کیسے مل سکتی ہے؟ اگر اللہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہو، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں اس سے وعدہ توڑنے کو کہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے چھوڑ دے گا۔ دماغ کا بوجھل پن دور ہو گیا۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ بات صاف تھی، بس کڑیاں ملانی تھیں۔ بابا نے سب کچھ تو بتا دیا تھا۔ کسی نے عبدالحق کے ہاں اولاد نہ ہونے کی دعا کی تھی، اور وہ اللہ نے قبول کر لی تھی۔ بابا کو یہ معلوم تھا، اسی لیے وہ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ سے وعدہ توڑنے کے لیے کیسے کہہ سکتا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ کون بدبخت ہے جس نے عبدالحق کو یہ بددعا دی؟ اس کا جواب بھی سامنے تھا۔ بابا نے کہا کسی سے اجازت لینی ہوگی، پھر کہا اسی لیے تو کہتا ہوں مدعی کو لے کر آ، پھر کہا اپنی بہو کو لے کر آ۔ اس کا مطلب ہے بابا کو دعا کے لیے نور بانو سے اجازت لینی تھی، اور اس کا مطلب ہے وہ بد دعا نور بانو نے کی تھی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ یہ بات شعور تک پہنچی تو حمیدہ سن ہو کر رہ گئی۔ نور بانو ایسی دعا کیسے کر سکتی ہے اور کیوں کرے گی؟ اس کا جواب حمیدہ کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہوا یہی ہے۔ شک اور شبہ کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ یہی بات تھی جبھی تو نور بانو مدعی قرار پاتی تھی، جیسے اس معاملے میں عبدالحق کا کوئی بیچ ہی نہیں۔ وہ مدعی نہیں رہا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ اس میں عبدالحق کا کیا قصور؟ سوال تو اس کی نسل آگے بڑھنے کا ہے۔ نور بانو کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
वो تو دعا کر کے بیٹھ گئی، سزا عبدالحق کو مل رہی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ بابا نے شرط لگائی تھی کہ اگلی بار بہو کو ساتھ لے کر ہی آئے، لیکن اب نور بانو کو وہ نہیں لے جا سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہی بابا کے پاس جائے گی، ان سے پوچھے گی کہ عبدالحق کا کوئی قصور نہیں تو سزا اسے کیوں مل رہی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ ایسے مطمئن ہوئی کہ اسے نیند آ گئی، اور وہ بھی پرسکون نیند۔ ارجمند کی آنکھ اپنے معمول کے مطابق کھلی۔ سالن کی دھیمی آنچ پر رکھ کر اس نے تہجد پڑھی۔ واپس آ کر اس نے کھانا تیار کیا، پھر وہ فجر پڑھنے کے لیے گئی۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے ناشتہ بنایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے نسیمہ کے لیے دروازہ کھولا۔ سلام کرنے میں وہ ہمیشہ پہل کرتی تھی اور نسیمہ شرمندہ ہوتی تھی۔ نسیمہ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اندر آتے ہوئے اس نے نسیمہ سے کہا، کھانا میں نے تیار کر دیا ہے، آپ بھیج دیجیے گا۔ پیچھے آتی ہوئی نسیمہ نے کہا، کھانا اب کہاں بھیجنا ہے؟ آغا جی کے دفتر۔ اور کہا۔ ارجمن نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا، آپ کو یاد نہیں؟ صاحب تو کراچی چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر ارجمن ایسے ٹھٹکی کہ جیسے ٹھوکر لگی ہو اور وہ گرتے گرتے بچی ہو۔ نسیمہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی اور وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ آغا جی چلے گئے، اس احساس نے دل میں جیسے ڈنک سا چبو دیا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ آنکھوں کی جلن نے اس بات کا احساس دلایا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی بھی، لیکن پیر جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ بے بس کھڑی رہی۔ یہ کیسے ہوا کہ اسے آغا جی کا جانا یاد نہیں رہا؟ اسے یاد تھا، رات وہ ہمیشہ ہی کی طرح سوئی تھی۔ شاید اسے یہ خیال آ جاتا تو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند نہیں آتی تو وہ تہجد سے محروم ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے رحمت فرمائی اس پر۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اسے نیند سے کبھی محروم نہ ہونے دیں، اسے صبر دیں اور ظرف دیں۔ جانے کتنی دیر وہ وہاں کھڑی رہی، پھر شل جسم میں جیسے جان سی پڑنے لگی۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو حمیدہ سلام پھیر رہی تھی۔ یہ کیا دادی اماں، آپ دیر سے اٹھی ہیں آج؟ حمیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ہاں نکی، رات کو بہت دیر تک جاگتی رہی، صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ سمجھ گئی کہ دادی اماں آغا جی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں گی، بیچاری دادی اماں۔ اچانک اسے ساجد کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی زبیر اور رابعہ کا۔ کوئی گیا ہے تو کوئی آیا بھی تو ہے، رحمت ہے اللہ کی، اس نے خوش ہو کر سوچا۔ پھر ایک لمحے پہلے وہ اداسی سے سوچ رہی تھی کہ آج آغا جی ناشتے پر نہیں ہوں گے، اب کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ بلا وجہ اس نے اتنا ناشتہ بنایا، اور اب اسے یاد آیا کہ ناشتہ تو اور بنانا ہوگا۔ ایک آدمی کم ہوا اور ماشاء اللہ 3 کا اضافہ ہوا، مگر وہ لوگ ہیں کہاں؟ دادی اماں، چچا جان ساجد اور چچی جان کیا دیر تک سوتے ہیں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نانی کی، وہ لوگ تو سویرے اٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ بڑے لحاظ والے لوگ ہیں، حمیدہ نے کہا۔ وہ تو عبدالحق کے جاتے ہی وہاں چلے گئے تھے۔ وہ جو مہمان خانہ ہے نا، کیا کہتا ہے عبدالحق اسے؟ اسکینی نہیں، اکینسی، انیکسی اماں، انیکسی۔ ارجمن نے جلدی سے تصحیح کی۔ لیکن کیوں دادی، اتنا بڑا گھر چھوڑ کر وہاں جانا، جبکہ آغا جی تو نہیں؟ آغا جی تو انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ وفادار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نکی۔ ناشتہ کرنے بھی نہیں آئے، وہیں کچھ کر رہی ہوگی رابعہ۔ ارجمن تڑپ گئی۔ میں جا کر انہیں لاتی ہوں، اور آپ انہیں حکم دیجیے گا کہ وہ یہیں رہیں۔ آپ کا حکم تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا۔ اداسی کے باوجود حمیدہ کو ہنسی آ گئی۔ پھر اس نے کہا، نسیمہ کو بھیج کر انہیں بلوا لے۔ نہیں اماں جی، میں خود جاؤں گی، وہ میرے چچا جان ہیں۔ وہ انیکسی کی طرف چل دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے دستک دی اور اندر چلی گئی۔ کمرے میں زبیر اور ساجد بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ زبیر کے انداز میں پریشانی تھی۔ کیا بات ہے نکی، خیر تو ہے؟ خیر کیسی؟ آپ لوگ گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں؟ ارجمن نے محبت بھری خفگی سے کہا۔ ہم یہاں بہت آرام سے ہیں نکی۔ آپ ہوں گے، لیکن ہم آرام سے نہیں ہیں۔ یہ تو مہمان خانہ ہے، اور آپ کوئی مہمان ہیں؟ آپ کو تو آغا جی یہاں گھر کی اور ہم سب کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے۔ وہ نکی، ہم یہاں آپ آغا جی کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلا تو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ اس بات پر زبیر تڑپ گیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، بس اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ۔ ارجمن نے ساجد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، چچی جان کہاں ہیں؟ وہ چائے بنا رہی ہیں۔ ارجمن کچن میں پہنچی اور اس نے چولہا بند کر دیا۔ چلیں چچی جان۔ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے زبیر کو دیکھا، جو ارجمن کے پیچھے پیچھے وہاں آ گیا۔
زبیر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ واقعی ہم سے بھول ہوئی، کاکا کو پتہ چلا تو خفا ہوں گے۔ بس چلیں پھر میرے ساتھ۔ ایک معمول ختم ہو گیا اور دوسرا شروع ہو رہا تھا۔ زندگی معمولات سے عبارت ہوتی ہے۔ اپنے لوگوں کے حلقے میں، گرد و پیش میں اور معمولات میں تبدیلی ہو تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ارجمن نے ان تینوں کو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ پھر وہ حمیدہ کے پاس گئی۔ چلیں دادی اماں۔ کہاں؟ کھانے کے کمرے میں، اب ناشتہ وہیں کیا کریں گے۔ حمیدہ مسکرائی اور اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ پوریاں دیکھ کر رابعہ کا دل خوش ہو گیا، ساتھ میں آلو کی ترکاری بھی تھی اور اچار بھی۔ ارجمن گرم گرم پوریاں اتار کر نسیمہ کے ہاتھ بھجوا رہی تھی۔ رابعہ نے اس سے کہا، نکی کو تو بلاؤ، وہ کہتی ہے میں ابھی ذرا دیر میں آ رہی ہوں۔ اور پھر ارجمن بھی آئی اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اسکول کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔ آپ کو ناشتہ کیسا لگا چچی جان؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ بہت اچھا، لیکن اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا، رابعہ نے کہا۔ کیوں؟ ارجمن نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو ساتھ بیٹھی نہیں۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ارجمن نے معذرت کی۔ آج مجھے نہ تو آغا جی کا جانا یاد تھا اور نہ آپ لوگوں کی موجودگی۔ کل سے انشاءاللہ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ پر نکی تم ٹھیک سے کھا کیوں نہیں رہی؟ زبیر نے اسے ٹوکا۔ اسکول کو دیر ہو رہی ہے نا چچا جان۔ ارجمن اسکول کے لیے تیار ہو کر آئی تو حمیدہ بھی چادر اوڑھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر زبیر نے کہا، آپ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ ہاں روز جاتی ہوں نکی کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کے لیے، پر اماں گاڑی تو ہے نا، او پتر بڑی ہوتی ہوئی لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ ٹھیک کہتی ہیں ماں، پر اب میں جو ہوں یہاں، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں چھوڑ کر آیا کروں گا۔ زبیر کو کچھ خیال آیا تو وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر شرمندگی سے بولا، یہ مناسب تو نہیں کہ آپ کی جگہ رابعہ بھی جا سکتی ہے۔ حمیدہ اس کی بات سمجھ گئی۔ نہیں نہیں زبیر، تجھ سے زیادہ اعتبار والا کون ہوگا؟ تو چاچا ہے اس کا، وہ بولی۔ پر آج تو اسے میں ہی چھوڑ کر آؤں گی۔ کل سے تو یہ کام سنبھال لینا۔ در حقیقت اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ نسیمہ کی طرف مڑی۔ یعقوب نے گاڑی نکال لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اماں یعقوب یہاں کہاں، وہ تو کراچی جا چکا ہے، نسیمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حمیدہ کو ایک لمحے کو دھچکا سا لگا۔ تو نوریز سے کہہ دے۔ نسیمہ جانے لگی تو زبیر نے کہا، میں چلتا ہوں نا اماں۔ حمیدہ آج یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا، نہیں پتر، آج تو آرام کر، میں نے کہا نا کل سے یہ تیری ذمہ داری ہوگی۔ پھر اس نے نسیمہ سے کہا جو زبیر کی بات سن کر رک گئی تھی، جا جلدی سے نوریز سے کہہ نکی کو دیر ہو رہی ہے۔ ارجمن کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ دادی اماں نے زبیر کی بات کیوں نہیں مانی۔ بالآخر نسیمہ نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ارجمن تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ حمیدہ نے نسیمہ سے کہا، تجھے بھی چلنا ہے میرے ساتھ؟ نسیمہ نے سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ دیر لگے گی واپسی میں، تم لوگ پریشان نہیں ہونا؟ حمیدہ نے زبیر اور رابعہ سے کہا۔ نکی کو اسکول چھوڑ کر مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، زبیر نے کہا۔ اس بار تو کمرے میں گھسنے سے پہلے ہی کام ہو گیا اور دربان عورت دروازے پر ہی کھڑی تھی جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے نسیمہ سے کہا، تم یہیں کھڑی رہو۔ پھر حمیدہ سے بولی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ حیران حمیدہ اس کے ساتھ بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج بھی وہاں وہی حال تھا کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ دربان عورت نہ ہوتی تو حمیدہ بابا کے کمرے کے دروازے تک کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ لوگوں سے ٹکراتی، لوگوں کو پھلانگتی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ ہجوم کی وجہ سے اتنا سا فاصلہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ آپ اندر جائیں، دربان عورت نے کہا اور وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ حمیدہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی کیفیت عجیب تھی۔ سینے میں دل دھڑ دھڑا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی کیونکہ اس نے بابا کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی۔ وہ اپنی بہو کو لیے بغیر آئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بغیر اجازت بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور بابا آنکھیں بند کیے اپنی ہی کسی کیفیت میں مستغرق تھے۔ ادھر خوف سے حمیدہ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ تو رات کسی کیفیت میں اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور صبح بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل بھی کر ڈالا، ورنہ بابا کی حکم عدولی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ لمحے گزرتے گئے، اس کی ٹانگوں کی لرزش بڑھتی گئی۔ اس کا جی چاہا خاموشی سے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے۔ اسی لمحے بابا نے کہا، نہیں، اب آئی ہے تو بیٹھ جا، ڈرنے کی کیا بات، بندے کو بس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ بیٹھ گئی۔
بابا کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ بات اس نے کہی ہوگی، لیکن ظالم خود پر ظلم کرتا ہے۔ بابا کے ہونٹ پھر ہلے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر خوف میں مبتلا رہتا ہے، سب سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ حمیدہ پر تھر تھری چڑھ گئی، شاید بابا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پھر بابا نے آنکھیں کھول دی۔ پنچھی اڑ گیا نا پنجرا چھوڑ کر؟ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کون سا پنچھی بابا؟ وہی جسے ساتھ لانے کو کہا تھا تجھے۔ تم تو سب جانتے ہو بابا، حمیدہ نے عاجزی سے کہا۔ جواب میں بابا نے اتنے غصے سے اسے گھورا کہ وہ تھرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے بابا کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، یہ زبان بہت بری چیز ہے، سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے گا آدمی۔ بات کرتے ہوئے پہلے کچھ سوچ لیا کر۔ کوئی کچھ نہیں جانتا، بس اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جتنا چاہے اتنا بتا دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ۔ مرضی ہے اس کی، اور بندے کا کام جاننا نہیں، ماننا ہے۔ اور جب اللہ چاہے تو وہ جان بھی جاتا ہے، جیسے تو نے جان لیا۔ میں نے کیا جان لیا؟ گھبرائی ہوئی حمیدہ نے سوچا، اور زبان کو بالکل برا نہ سمجھ لینا۔ بابا نے کچھ توقف کے بعد کہا، زبان بھی بہت اچھی ہے، بس ایک کام کے لیے، اچھی بات کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ نے کچھ بھی برا نہیں دیا ہمیں، سب اچھا ہی دیا ہے۔ ہم بد نصیب اسے گناہ بنا دیتے ہیں، اس میں نعمت کا کیا قصور؟ اس بار حمیدہ کی سمجھ میں کچھ آیا۔ میں سمجھ گئی بابا، میں اللہ سے توبہ کروں گی، اور تم میرے لیے دعا کرو۔ اللہ پاک کرنے والا ہے مائی، بندہ سب کچھ اس پر چھوڑ دے تو بے فکری ہی بے فکری۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ پنچھی پنجرا چھوڑ کر اڑ گیا نا، اور تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہاں بابا، اسی لیے تو میں اسے نہیں لا سکی، حمیدہ نے افسردگی سے کہا۔ تو نے اپنی طاقت پر، بیٹے کی فرما برداری پر گھمنڈ کیا تھا۔ تو سمجھتی تھی کہ یا تو اسے تو یہاں آنے پر مجبور کر دے گی، یا بیٹے کی دوسری شادی کرا دے گی، لیکن دیکھ لے تو کچھ بھی نہیں کر سکی۔ بندہ اسی گمان میں مارا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ارے اللہ سے معاملہ کیا کر، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو جائے، وہ نہ چاہے تو کوئی منہ کا نوالا بھی حلق سے نہیں اتار سکتا۔ مجھ سے بھول ہو گئی بابا، ورنہ میں ایسی گھمنڈی نہیں، حمیدہ نے شرمندگی سے کہا۔ تبھی تو اللہ کی رحمت ہوئی اور تجھے سزا مل گئی، ورنہ اللہ کو بھول کر گھمنڈ کرنے والوں کو تو وہ کامیابی سے گھمنڈ اور بڑھا دیتا ہے۔ بابا نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے آئی ہوں بابا۔ بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ سب جانتا ہے، اس نے تجھے سب کچھ بتا تو دیا، اب کیا پریشانی ہے تجھے؟ نور بانو نے خود اپنے لیے اولاد نہ ہونے کی دعا کی۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، حمیدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ گمراہی میں آدمی بھلا سمجھ کر برا مانگتا ہے، یہ تو ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن کیوں بابا؟ شکر بڑی چیز ہے مائی، اور شکر نہ کرنا کفر ہے۔ حمیدہ کا جسم لرزنے لگا۔ کفر؟ نور بانو ناشکری تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، اور یہ وہ اسے سمجھاتی بھی رہی تھی۔ بندہ نعمتوں سے منہ موڑے تو نعمتیں خود بخود اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بندہ شکر ادا نہیں کرتا، نعمتوں کو غیر اللہ سے منسوب کرتا ہے تو اللہ سے دور اور نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اپنی چال بازیوں پر بھروسہ کرنے والوں کو یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے مضبوط چال اللہ کی ہوتی ہے۔ اب تیری بہو خوش ہوگی کہ اس کی مشکل آسان ہو گئی، وہ پریشانی سے بچ کر دور چلی گئی، تو یہ تو سچ بھی تو ہے بابا۔ حمیدہ کے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے آخری موقع دیا تھا، اور بدنصیب نے اسے بھی گنوا دیا، صرف اپنی انا کی وجہ سے۔ وہ یہاں آتی، میرے سامنے اللہ سے رجوع کرتی، توبہ کرتی تو مجھے اس کے لیے دعا کی اجازت ملتی، اور کون جانے اللہ میری دعا قبول ہی فرما لیتا۔ بابا کے لہجے میں بلا کی عاجزی تھی۔ تو اب تو مہر لگ گئی۔ بابا نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ ساری عمر محروم رہے گی۔ حمیدہ دہل گئی۔ پھر اسے وہ بات یاد آئی جو کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، لیکن بابا اس میں تو کچھ نہ کہے، میں سب کچھ تجھے سمجھا دوں گا۔ بابا نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تیرے بیٹے کا براہ راست کوئی قصور نہیں، لیکن ایک قصور ہے۔ دیکھ، جب دو افراد کا نکاح کے رشتے سے جڑتے ہیں تو کسی حد تک ان کے اعمال بھی جڑ جاتے ہیں۔ وہ شریک حیات ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے بعض اعمال کے جزا اور سزا میں بھی وہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بابا؟
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صورت، دولت، ہر چیز چھوڑ کر مومن اور متقی شریک حیات منتخب کرو۔ سوچ تو صحیح، اولاد میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات اور عادات آتی ہیں نا، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اب ایک ناشکرا ہے اور دوسرا شکر گزار، تو بس اللہ کی رحمتی اولاد کو ناشکرے پن سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جو ماں اچھی نہیں ہوگی، اس کی اولاد کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہاں اللہ چاہے تو اور بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ شکر کا الٹ کفر ہے۔ حمیدہ کو لگا اس کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا ہے۔ وہ بڑی گہری مایوسی تھی۔ تو کیا میں ساری عمر عبدالحق کے بیٹے کو ترستی رہوں گی؟ اس نے سوچا، کیا میرے عبدالحق کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی؟ یہ میں نے کب کہا؟ بابا نے اسے چونکا دیا۔ تم نے کہا نا بابا کہ اب وہ ساری عمر محروم رہے گی۔ ہاں، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تیرا بیٹا محروم رہے گا۔ چند لمحے حمیدہ کی سمجھ میں آ نہیں سکا کچھ۔ جب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں بابا، تو ایک کی محرومی ہی دوسرے کی محرومی ہے نا۔ اس نے دکھ سے کہا، میری بہو کی محرومی میرے بیٹے کی بھی تو ہے نا۔ ہرگز نہیں، تیرا بیٹا اللہ والا ہے، صابر ہے، اپنی خواہش کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اپنے ایسے بندے کو اللہ کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ اللہ حمیدہ کے دل میں روشنی کی کرن سی پھوٹی۔ تو میرے عبدالحق کے ہاں؟ بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ دینے والا ہے، جس نے جو مانگا ہے اسے وہی ملے گا۔ لیکن کیسے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بابا نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اور حمیدہ کو خود پر حیرت ہونے لگی۔ واقعی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو نور بانو کو بھی دوسری شادی کرانے کی دھمکی دی تھی نا، مگر اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ محض دھمکی تھی۔ وہ اسے ڈرا کر بابا کے پاس لانا چاہتی تھی اور بس۔ لیکن اب تو عبدالحق کی دوسری شادی کرانا اس کا فرض تھا۔ اگر نور بانو نے دعا سمجھ کر اپنے لیے بد دعا کی تو اس میں عبدالحق کا کیا قصور؟ اب نور بانو ماں نہیں بن سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبدالحق کی نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، تو مجھے دوسری شادی کرانی ہوگی اپنے بیٹے کی۔ اس نے کہا۔ پھر ایک خیال آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن بابا، کیسے کراؤں گی دوسری شادی؟ وہ دونوں تو دوسرے شہر چلے گئے، تجھے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ بابا نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اللہ کو جو منظور ہے خود ہو جائے گا۔ تجھے تو خوشخبری ملے گی نا۔ لیکن خوشخبری نے حمیدہ کو بے صبرا بنا دیا۔ تو وہ کب ہوگا بابا؟ اللہ جانتا ہے، کون جانے برسوں لگ جائیں۔ حمیدہ کا چہرہ سد گیا۔ برسوں؟ خوش ہو جا، ڈر مت، اللہ سے دعا کیا کر، انشاءاللہ تیرا پوتا تیری گود میں ضرور کھیلے گا۔ اتنے برسوں سے انتظار کر رہی ہوں بابا، اور تم اور برسوں کی بات کر رہے ہو۔ ناشکراپن مت کر، بابا نے پرجلال لہجے میں کہا۔ تجھے برسوں سے کیا؟ کہا نا تو اپنے پوتے کو کھلائے گی۔ حمیدہ لرز گئی، دل میں توبہ کرنے لگی۔ پہلے ہی کہا تھا نا کہ مدعی نہیں، تجھے اپنے بیٹے سے زیادہ اولاد کی آرزو نہیں، اور تیرا بیٹا تو بس ایک ہی در کو مانتا ہے، ایک ہی در سے مانگتا ہے، اور اللہ جانے اور وہ جانے تیرا کیا اس بیچ۔ انتظار تو جتنا نصیب میں ہے کرنا ہی ہوگا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ، صبر اور وقار کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ تیرے بے صبرے پن سے انتظار کم نہیں ہوگا۔ ہاں، تجھے اور بڑا لگنے لگے گا۔ کام تو اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، اللہ مجھے معاف کرے، تم میری زندگی کے لیے دعا کرنا۔ حمیدہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا اور منتشر تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہر خوشخبری تو دے دی گئی اسے، تو اب اسے پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر اچانک اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے کہا، مگر ایک بات تو ہے بابا، اپنے بیٹے کی دوسری شادی تو مجھے ہی کرانی ہوگی، خود سے تو ہوگی نہیں نا۔ پھر وہی بچوں کی سی بات۔ بابا جھنجھلا گیا۔ وہ دونوں تجھ سے دور چلے گئے تو کیسے کرائے گی اس کی دوسری شادی؟ تو پھر تجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، تجھے تو بس پوتا چاہیے، وہ انشاءاللہ تجھے مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے تجھے؟ مجھے کچھ نہیں کرنا تو کسی کو تو کرنا ہوگا۔ حمیدہ کے دماغ میں وہ بات ایسی پھنسی تھی کہ اس کے دل سے ہر ڈر نکل گیا تھا۔ اللہ کی مرضی، جس سے جو چاہے کام لے لے، پر بابا مجھے بتاؤ تو، اللہ کے لیے۔ تو سن، میں بتاتا ہوں، پر پہلے یہ سمجھ لے کہ جان لینے سے آدمی کی خوشی اور اس کا لطف کم ہو جاتا ہے۔ تیری بہو خود ہی کرائے گی تیرے بیٹے کی دوسری شادی۔ وہ نادان اسے کھیل سمجھ کر کھیلے گی۔ حیرت سے حمیدہ کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور تجھے اس میں سختی سے تاکید کر رہا ہوں کہ تو خود
کچھ بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہنا، سب اللہ پر چھوڑ دے، اپنے بیٹے کی طرح۔ حمیدہ نے سر جھکا لیا، پھر اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی لیکن اس کے دل نے مان لی۔ کون جانے تجھے بہو وہ ملے جو تجھے دل سے پسند ہو۔ بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ عجیب کیفیت میں بول رہے تھے۔ کون جانے وہ تیرے بیٹے کو اس کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ دلانے والی ہو، کون جانے وہ اس کی تقدیر بدل دینے والی ہو، کون جانے، بس اللہ ہی جانے۔ حمیدہ کے دل میں خیال آیا، اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے اس کے پاس، کچھ یہاں دیتی ہی چلے۔ بابا نے آنکھیں کھول دیں اور خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہاں میں دکان کھولے نہیں بیٹھا، انہوں نے غصے سے کہا، دعاؤں کا کاروبار نہیں کرتا ہوں۔ مجھے دینے والا اللہ ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور میں اس پیغمبر کا امتی ہوں جو چاہتا تو اس کے لیے پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن جو پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد کرتا رہا۔ بس اب چلی جا۔ حمیدہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے بابا نے پکارا، ٹھہر ذرا، پانی تو پیتی جا۔ اس نے مٹکے کی طرف اشارہ کیا۔ حمیدہ مٹکے کی طرف چلی گئی۔ نیچے بیٹھ کر اس نے کٹورا نیچے رکھا، مٹکے کو کھولا۔ وہ صاف شفاف پانی اسے اوپر تک بھرا ہوا نظر آیا۔ اس پانی کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے ڈونگے سے پانی نکال کر کٹورا بھرا، پھر مٹکے کو بند کر کے ڈونگا اس پر رکھ دیا۔ نیچے بیٹھے بیٹھے اس نے کٹورا اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور کٹورے کو ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ حیرت سے وہ سن ہو گئی، وہ پانی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ زبان سے حلق تک اسی کا ذائقہ موجود تھا۔ وہ تو دودھ تھا، خالص دودھ، جس میں شہد کی خوشبو بھی تھی اور ذائقہ بھی، اور زندگی بھر خالص دودھ پینے والی قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ اس نے زندگی میں کبھی اتنا خوش ذائقہ دودھ نہیں پیا تھا۔ اس نے کٹورے کی طرف دیکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ کٹورے میں محض صاف شفاف پانی تھا، پاکیزہ پانی۔ اس نے پانی پر نظریں جمائے جمائے دوسرا گھونٹ لیا، لیکن وہ وہی دودھ تھا جس کا گھونٹ اس نے ایک لمحے پہلے حلق سے اتارا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کٹورے میں اب بھی پانی تھا۔ اس نے تیسرا گھونٹ لیا اور کٹورا خالی کر کے مٹکے پر رکھ دیا۔ اسے یقین تھا اس دودھ کا ذائقہ وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ کھڑی ہوئی تو اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بابا کی طرف دیکھنے کی تو اسے ہمت نہیں ہوئی۔ وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون جانے، بابا نے کہا، بس اللہ جانتا ہے، وہ جسے جو چاہے دے دے، چاہے تو بے حد و بے حساب دے دے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، دروازہ بند کیا اور منتظر نسیمہ کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں بس ایک خیال تھا، اس پر اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوئی ہے، اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے اس پر۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ نسیمہ پریشان ہو گئی۔ جسم کی لرزش تو ویسے ہی نمایاں تھی۔ کیا ہوا اماں، خیر تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ حمیدہ نے نظریں اٹھائے بغیر اسے جواب دیا، سب ٹھیک ہے نسیمہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور پھر اس کی گردان ہی کرتی رہی۔ کراچی پہنچ کر نوربانو کو احساس ہوا کہ اس کی خوشی کتنی سطحی تھی۔ یہ نیا شہر تو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اجنبی اور نامانوس۔ اب ایسا بھی نہیں کہ تبدیلی اس کے لیے کوئی نئی چیز ہو۔ دہلی سے نکل کر اس نے ریگستان کا سفر کیا، پھر جو اس کا پاکستان میں پہلا ٹھکانہ تھا وہ ایک گاؤں تھا جو کبھی ٹھاکروں کی گڑھی کہلاتا تھا، جو ٹنوں ریت کے نیچے دب گیا تھا۔ بعد میں اس نے اسے برآمد ہوتے بھی دیکھا۔ وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ موسم تو دہلی میں بھی سخت تھا، ایک طرف گلابی جاڑا تو دوسری طرف آگ برساتا موسم گرما، لیکن یہاں صحرا میں تو موسموں کے تیور ہی اور تھے۔ دہلی تو اس کے سامنے معتدل علاقہ لگتا تھا۔ پھر زبان کی تبدیلی، رسم و رواج اور رہن سہن کی تبدیلی۔ دہلی میں پردہ کتنا سخت تھا، مجال ہے کسی غیر مرد کو انگلی بھی نظر آ سکے۔ باہر نکلنا اول تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہوتا تو اس کے لیے پالکی میں سفر ہوتا جس میں پردے کا خاص اہتمام ہوتا، اور وہاں برقع لازمی تھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں ماڈرن لوگ نہیں رہتے تھے، لیکن وہ جس طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی، اس میں فیشنیبل اور بے پردہ عورتوں اور لڑکیوں کو پرکٹی میم اور انگریزوں کی نقال کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ سب سر سید احمد خان کا کیا دھرا ہے۔ لیکن صحرا میں پہنچتے ہی صورتحال بدل گئی۔ وہاں عورتیں گھر کی بوبو نہیں تھیں، نہ وہ باورچی خانے کی شہزادی تھیں۔ وہاں تو انہیں باہر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ وہاں عورتوں کے لیے نزاکت اگر کوئی شے تھی تو وہ اندر کی چیز تھی۔
محنت کرنے میں وہ مردوں سے کم نہیں تھیں۔ وہاں باورچی خانے اور گھر کے کاموں میں باہر سے پانی بھی لانا تھا۔ بعض اوقات وہ میلوں چل کر جاتی صرف 2 گھڑے پانی لانے کے لیے۔ اتنی مشقت جھیلتیں۔ نازک اور کمزور عورتوں کے بس کے تو وہ 2 گھڑے بھی نہیں تھے کہ ایک سر پر رکھ کر اور دوسرا بغل میں دبا کر ریت پر چلنا آسان کام نہیں تھا۔ باہر مرغیوں اور مویشیوں کو دیکھ بھال کرنا، ان کا چارہ پانی کی فکر الگ۔ اب وہ حمیدہ کی محبت اور عنایات کیسے بھول سکتی تھی؟ اسی نے تو اسے بدلے ہوئے ماحول سے زندگی سے مطابقت پیدا کرنا سکھایا تھا۔ اسی نے تو بتایا تھا کہ پردہ محض برقع لپیٹ لینے کا نام نہیں، یہ کام بڑی چادر سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ پردہ تو بس اپنی زینت کو، اپنے حسن کو نہاں رکھنے کا نام ہے۔ یہ خیال رکھنے کا نام ہے کہ آپ کو کوئی نظر، آپ کا کوئی انداز، آپ کی کوئی بے حجابی کسی کے لیے ترغیب اور آزمائش کا سبب تو نہیں بن رہی ہے۔ جب پہلی بار حمیدہ نے اسے دھکیل کر بھیجا کہ وہ عبدالحق کو بلا کر لائے تو اس کو کتنا برا لگا، لیکن فوراً ہی اس نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا کیونکہ وہ اسے اچھی لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے نزدیک دنیا محض 4 دیواری کے اندر چند 100 گز زمین نہیں، اور اسے بھی مزید دیواروں کے ذریعے تقسیم اور محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ تو اس نے اس وقت دیکھا کہ آسمان کتنا لامتناہی ہے اور زمین کتنی وسیع و عریض ہے کہ حد نظر بس انسان کی بے بسی کا نام ہے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ گھٹن میں پلی بڑی تھی، اور یہ کہ گھٹن بھی انسان کو خود اعتمادی نہیں دے سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خود اعتمادی تو اسے وہاں رہ کر ہی ملی تھی۔ اسے خود اعتمادی کی تحریک اسے حمیدہ نے دی تھی۔ حمیدہ ہی نے اسے بیٹی کہا، سمجھا، اور حمیدہ ہی کے دم سے اسے عبدالحق ملا۔ وہ مانے یا نہ مانے، حمیدہ کے اس پر بڑے احسان ہیں۔ اور پھر اس نے ایک اور تبدیلی دیکھی۔ صحرا سے وہ شہر آئی، شہر لاہور۔ نہ جانے کیوں اسے دہلی اور لاہور میں بہت فرق نہیں لگا۔ جب وہ اور بہنیں چھوٹی تھیں اور ابا زندہ تھے تب وہ کبھی کبھی انہیں سیر کے لیے لے جاتے تھے۔ جمنا کا کنارہ، قطب مینار، شاہی قلعہ، تاریخی عمارتیں، مغلوں کی یادگاریں، لاہور ویسا ہی تھا۔ وہ سب کچھ بس دریا کا نام بدل گیا تھا۔ یہاں دریائے راوی تھا، جمنا سے چھوٹا سا ہی لیکن تھا تو دریا ہی۔ بادشاہی مسجد یہاں بھی تھی اور قلعہ بھی، تھوڑا سا زبان کا فرق تھا۔ وہ تو اسے سرے سے تبدیلی ہی نہیں لگی، بس یہاں وہ آزاد تھی، آزاد اور پر اعتماد۔ لیکن کراچی میں تو داخل ہوتے ہی اسے بہت بڑی تبدیلی کا احساس ہوا۔ وہ احساس وہاں کی فضا میں سانس لیتے ہی ہوا تھا۔ کوئی بڑی مختلف سی چیز تھی ہوا میں جسے وہ سمجھ نہیں سکی۔ لیکن نہیں، پہلے تو اسے لاہور میں جہاز میں بیٹھتے ہی ڈر لگا تھا۔ دیکھنے میں جہاز بس سے تھوڑا سا ہی مختلف تھا، لیکن یہ خیال کہ یہ بس چلے گی نہیں، اڑے گی، ڈرا دینے والا تھا۔ اگر وہ حمیدہ سے ڈر کر بھاگ نہ رہی ہوتی، اور اگر عبدالحق اس کے ساتھ نہ ہوتا، تو وہ توبہ کرتی ہوئی اس سے اتر کر گھر واپس بھاگ جاتی۔ عبدالحق نے اس کی بیلٹ کس دی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے اسے دلاسا دیا۔ اور جب جہاز نے چلنا شروع کیا تو وہ چلنا بھی کار کے دوڑنے سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے ڈر کے مارے کھڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اور وہ لمحہ جب جہاز نے زمین چھوڑی اور فضا میں اٹھنے لگا وہ تو بہت ہی بھاری تھا۔ پہلے تو وہ اسے جھولے کی پینگ لگی اور اس احساس نے اسے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ تو اپنے تصور میں جھولے پر بیٹھی پینگ لے رہی تھی، لیکن جھولے کی پینگ اتنی اونچی کب جاتی ہے، جاتے تو جھولنے والا ڈر کر گر جائے۔ اسے ایسا ہول چڑھا کہ بس وہ تو شکر ہے کہ الٹی کا اس کا سسٹم نہیں تھا۔ اسے تو کبھی بیماری میں بھی الٹی نہیں ہوتی تھی، ورنہ اسے یقیناً قے ہو جاتی۔ اس نے عبدالحق کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ لیا۔ پھر پرواز ہموار ہو گئی تو اس نے سکون کی سانس لی، لیکن جہاز کے اترنے کا مرحلہ اس سے بھی سخت تھا۔ اس کے پیٹ میں کوئی گولا سا بنا اور اوپر اٹھنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس کے لیے بس ایک ہی لفظ تھا، ہال، اور اسے لگا جہاز نیچے اتر رہا ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی ہے اور بالآخر اسے گر جانا ہے۔ پھر جہاز کے پہیوں نے کئی بار زمین کو چھوا، پھر اٹھے اور پھر چھوا۔ جھٹکوں سے اس کا برا حال ہو گیا۔ پھر جہاز جیسے تھما، وہ تھما تو بہرحال نہیں تھا، اب وہ کار کی طرح چل رہا تھا، لیکن رفتار کار سے بہت تیز تھی، البتہ بتدریج کم ہو رہی تھی۔ تب وہ پرسکون ہو گئی، لیکن اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ زندگی میں کبھی جہاز پر نہیں بیٹھے گی۔ باہر عارف ان کا منتظر تھا۔ عبدالحق اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور نور بانو پچھلی سیٹ پر۔
وہاں پہلی سانس لیتے ہی اسے احساس ہو گیا یہاں کی ہوا بالکل مختلف ہے۔ عارف عبدالحق سے لاہور کے بارے میں پوچھتا رہا، پھر اس نے کہا ارجمن نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ نہیں، اس کا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے، وہ وہیں پڑھنا چاہتی تھی، عبدالحق نے کہا، پھر تعصب سے بولا اس کی وجہ سے اماں بھی نہیں آئیں۔ جو بھی ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے عبدالحق۔ نور بانو کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی۔ البتہ عبدالحق نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر چند لمحے بعد اس نے پوچھا عارف بھائی ہمارے قیام کا کیا بندوبست کیا آپ نے؟ میں نے کہا نہ تم اس کی فکر کرو، البتہ 2-3 دن تمہیں ہمارے ہاں قیام کرنا ہوگا۔ کیوں؟ میری عزت افزائی کے لیے، عارف نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر ہنسنے لگا۔ ارے بھائی مکان کا بندوبست تو میں نے کر دیا ہے، لاہور سے کوئی سامان تو تم لائے نہیں ہو، اب مکان کو گھر کرنے کے لیے ضروری چیزیں تو خریدنی پڑیں گی نا۔ اوہ یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ خیر، نور بانو اب باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب شہر تھا، بستی سی جڑی ہوئی تھی، بستیاں یہاں نہیں تھیں۔ خاصے فاصلے پر اکا دکا کوئی بستی نظر آتی تو وہ بھی ایسی کہ لگتا کچھ لوگ ویرانے میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ان میں بھی ترتیب نہیں تھی، ایک یہاں ہے تو دوسری 100 قدم دور، اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب وہ بستی ختم ہوئی اور ویرانے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر ایک بڑی بستی نظر آئی، لیکن وہاں نہ رونق تھی نہ چہل پہل، اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ کیسا شہر ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ مستقبل کا بہت بڑا اور اہم شہر ہے، عبدالحق نے کہا۔ کمال کرتے ہیں آپ، حال تو دیکھا نہیں آپ نے اس کا اور مستقبل دیکھ لیا۔ نور بانو کا انداز مضحک کا اڑانے والا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی، عبدالحق نے متانت سے کہا۔ کیسے سمجھ سکتی ہو؟ اسے سمجھنے میں تو انگریز اور ہندو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ اگر انہوں نے اس کی اہمیت سمجھ لی ہوتی تو آج یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ جسے جو مرتبہ چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ عارف اخلاقاً چپ تھا، ان کی باتوں میں دخل دینا خلاف تہذیب ہوتا۔ عبدالحق نے یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے اسے گفتگو میں شریک کرنے کے لیے تائید طلب لہجے میں کہا، کیوں عارف بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ عارف مسکرایا، تم 100% ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں اس پر حیران ہوں کہ تم نے یہ کیسے سمجھا۔ میں ہر لمحے پاکستان کو سمجھنے، اس کے ممکنہ وسائل کو ڈھونڈنے اور انہیں تولنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کراچی کو دیکھے بغیر سمجھنا آسان نہیں۔ میری سمجھ میں آپ دونوں کی باتیں نہیں آ رہی، نور بانو نے کہا، اور آپ تو انگریزوں اور ہندوؤں کو بیوقوف قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ خطاب عبدالحق سے تھا، اور وہ بھی اس ویرانے کی وجہ سے جسے آپ لوگ شہر کہہ رہے ہیں۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکے نور بانو، عبدالحق نے برا مانے بغیر کہا۔ میں نے انگریزوں اور ہندوؤں کو بیوقوف نہیں کہا، کہہ بھی نہیں سکتا۔ ان عیاروں سے مل کر بدنیتی سے تقسیم ہند میں آخری لمحوں میں گڑبڑ ہوئی، اور جن علاقوں کو پاکستان میں ہونا تھا انہیں ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان منتشر تو پہلے ہی ہوگا، اپنی ابتدا ہی سے معاشی ابتری کا شکار بھی ہو جائے، اور آخر میں اکھنڈ بھارت ایسی اسکیم بنانے والوں کو بیوقوف کوئی بیوقوف ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ تو عیار اور مکار ہیں۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس اجاڑ اور ویران بڑے قطع زمین کی وقت وہ سمجھ نہیں سکے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوئی نا۔ مگر آپ مجھے اس کی وقت تو سمجھائیے ذرا۔ گاڑی اب ایک بڑی آبادی کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہاں جھونپڑیوں کے ساتھ ساتھ کچے پکے دونوں طرح کے مکان تھے، بازار بھی تھے، اور وہاں رونق اور چہل پہل بھی تھی۔ یہ ڈرگ روڈ ہے بھابھی، عارف نے کہا، پھر عبدالحق کی طرف مڑا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ کراچی کی اہمیت تم نے کیسے سمجھی؟ عبدالحق نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، بنیادی بات یہ ہے عارف بھائی کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت عظمیٰ ہے مسلمانوں کے لیے، ورنہ یہ بنتا نہیں، اور بنتا تو قائم نہیں رہ پاتا۔ اب تو ہندو پریشان ہیں، انہوں نے اسی لیے پاکستان بننے دیا تھا کہ ان کے خیال میں 2-3 سال کے اندر وہ ناکام ریاست ثابت ہو جائے گا، اور مسلمان ہاتھ جوڑ کر کہیں گے خدا کے لیے ہمیں واپس لے لو۔ لیکن پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ بات اس شہر کی ہو رہی تھی اور آپ اسے کہیں کا کہیں لے گئے۔ نور بانو نے مداخلت کی۔ عبدالحق اب بھی برا نہیں منا رہا تھا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں اور خاص طور پر عین وقت پر کی جانے والی بد دیانتی اور زیادتی کے نتیجے میں ہندوستان سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ شہید ہونے والوں سے صرف نظر کر کے سوچیں تو بھی ہندوستان سے لگ بھگ 60 لاکھ مسلمان
ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس وقت پاکستان کی حالت ایک ایسے جہاز کی تھی جس پر اس کی گنجائش کے مطابق مسافر موجود تھے اور جو جدید طوفان سے نبض آزما تھے۔ ایسے میں بڑی تعداد میں اور مسافر سوار کرنے پڑ جائیں تو جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ ہندوؤں کا خیال بھی یہی تھا۔ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ اس دوران نور بانو اکتاہٹ کے عالم میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پیشانی پر اور بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کا احساس ہوا تو اس نے رومال سے اپنا پسینہ پونچھا۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی 1 منٹ پہلے تو پسینہ پونچھا تھا، یہ پھر؟ اوہ، یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ یہاں پسینہ آ جائے تو ہوا کی موجودگی میں بھی خشک نہیں ہوتا، اس نے سوچا۔ اب ذرا سوچیں عارف بھائی، 60 لاکھ افراد کی آمد جن کی اکثریت بڑے شہروں سے آئی تھی اور بڑے شہروں میں ہی رہنا چاہتی تھی، اور اب یہاں بڑے شہر تھے ہی کتنے، یہ تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جاتا۔ لیکن پلاننگ تو اللہ کی تھی نا۔ مہاجرین کی اکثریت نے کراچی کا رخ کیا، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو قصبہ کہلانے کا مستحق بھی نہیں، لیکن ایک بہت بڑی نعمت بے حساب زمین وہاں موجود تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، عارف نے کہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے شہروں کا توازن نہیں بگڑا اور مستقبل کے ایک نئے شہر کی داغ بیل پڑ گئی۔ معیشت پر دباؤ نہیں پڑا، بلکہ الٹا معیشت کے استحکام کا سامان ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی جگہ جس کی ہندوستان کے نقشے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی اہمیت نہ انگریز سمجھ سکے اور نہ ہند۔ نور بانو باہر کے مناظر سے اکتا کر پھر عبدالحق کی باتیں سننے لگی۔ بیزاری سے بولی، مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ عبدالحق مسکرایا۔ میرا خیال ہے اتنی مکمل قدرتی بندرگاہ دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ساحلی شہر سب سے زیادہ پھیلتے پھولتے ہیں، وہ اپنے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسا شہر جہاں قدرتی بندرگاہ ہو، یہ قدرتی بندرگاہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں جہاز کنارے پر آ کر لگتے ہیں، ورنہ عام ساحلی شہروں میں جہازوں کو بندرگاہ سے دور کھلے سمندر میں لنگر انداز ہونا پڑتا ہے، پھر کشتیوں کے ذریعے سامان کنارے پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی پڑتی ہے۔ اور یہ کراچی کوئی چھوٹی بندرگاہ نہیں، بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں بیک وقت درجنوں جہاز لگ سکتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں اس جیسی ایک بندرگاہ بھی نہیں۔ تو بندرگاہ ہونے نہ ہونے سے کسی ملک پر کیا فرق پڑتا ہے؟ نور بانو جھنجھلاہٹ میں سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت سمجھتی ہو؟ عبدالحق نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں، وہ ہم ان ممالک کو فروخت کرتے ہیں جہاں ان کی کمی ہوتی ہے، اور جن چیزوں کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے وہ ہم ان ممالک سے خریدتے ہیں جہاں ان چیزوں کی افراط ہوتی ہے۔ اس سامان تجارت کو بھیجنے اور منگوانے کے لیے بحری جہاز کام آتے ہیں، اور ان کے لیے بندرگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے ملک بھی تو ہیں جو سمندر سے محروم ہیں۔ نور بانو نے پتے کی بات کہی۔ تو وہ تجارت کیسے کرتے ہیں؟ وہ زمینی راستوں سے تجارت کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان ممالک سے تجارت کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے جن سے ان کی سرحدیں ملتی ہوں۔ دور سے مال منگوانے میں بین الاقوامی پیچیدگیاں حائل ہوتی ہیں، اور نقل و حمل پر بھاری اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ یوں اشیاء مہنگی بھی پڑتی ہیں۔ لیکن کیوں؟ نور بانو نے معترفانہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو یہ اندیشہ دور دراز لگتا ہے۔ ملکوں اور قوموں کے بارے میں اہم فیصلے کرتے ہوئے دور کے اندیشوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا عارف بھائی۔ کراچی پر بحری حملہ تو ہے ہی آسان، لیکن فضائی حملہ بھی آسان ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں۔ میں محمد بن تغلق کی فراست اور دور اندیشی کا قائل ہوں۔ صدیوں میں ہندوستان میں کتنے ہی حکمران آئے، لیکن دارالحکومت دہلی ہی رہا، حالانکہ ہر حملہ آور نے اسے روندا۔ دلی اجڑتی رہی اور بستی رہی، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی مناسب دارالحکومت نہیں۔ محمد بن تغلق ہی تھا جس نے دہلی کی جگہ دکن کو دارالحکومت بنانے کا سوچا، لیکن اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو پایا تھا کہ اس نے فیصلہ بدل دیا۔ عارف نے تندیہ لہجے میں کہا۔ حکومت کو کتنا مالی خسارہ اٹھانا پڑا، اور دارالحکومت وہی دہلی۔ میرے نزدیک اہمیت خیال کی ہے۔ اس کی بدقسمتی تھی کچھ عمرا اور سرکاری عمالوں کی سازشیں، جنہوں نے اس کے منصوبے کو روبہ عمل نہیں ہونے دیا۔ بڑے بڑے مورخین نے اسے جینیس قرار دیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور سے بہت آگے کا حکمران تھا۔
آپ یہی دیکھ لیں کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے کاغذ زر کے بارے میں سوچا کہ اس کے نزدیک سکے ڈھالنا دھاتوں کا زیاں تھا، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ عارف نے پھر جملہ کہا، جینیس لوگوں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ عبدالحق نے متانت سے کہا، وہ بعض اوقات صدیوں بعد کی بات سوچتے ہیں۔ غالب کی شاعری آج بھی تازہ ہے اور شاید صدیوں بعد بھی اس کی تازگی برقرار رہے گی۔ محمد بن تغلق تو خود ناکام ہو گیا، لیکن آج آپ دیکھیں ساری دنیا میں کاغذی زر کی اہمیت تسلیم کر لی گئی ہے۔ 10-20 سال بعد سکے تو شاید آثار قدیمہ ہی بن جائیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، بات دور تک نکل گئی عارف بھائی۔ ایک دوسری بات بھی ہے، مجھے یقین ہے کراچی بہت پھیلے گا، آبادی بھی مستقبل میں اس کی بہت ہوگی۔ ایسے شہر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس پر دارالحکومت کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے۔ تو تمہارے ذہن میں کوئی متبادل بھی ہوگا اس کا؟ میں اس پر سوچتا رہا ہوں، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا مقام ہو جس پر بحری، زمینی اور فضائی کوئی بھی حملہ کرنا آسان نہ ہو، نہ پنجاب کی طرف سے، نہ سندھ کی طرف سے، اور نہ ہی کشمیر کی طرف سے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ دارالحکومت بننے کے بعد وہ شہر پھیلے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں توسیع کی گنجائش بھی ہو، اور اگر بھارت کے خطے کو مد نظر رکھا جائے تو اس کی جگہ صوبہ سرحد ہی بنتی ہے۔ نہیں عارف بھائی، اس طرف افغانستان ہے، بلوچستان کی طرف ایران ہے، دونوں ممالک کی بھارت سے دوستی ہے، بلکہ افغانستان کا رویہ تو پاکستان کے ساتھ مدافعانہ ہے۔ تو پھر مجھے پنڈی میں گنجائش نظر آتی ہے، اس میں پھیلنے کی گنجائش بھی بہت ہے۔ تو اکنامک ڈویژن میں بیٹھ کر یہ سب سوچتے رہے ہو تم؟ جی عارف بھائی، سوچا بھی یا کچھ کیا بھی، کر کیا سکتے ہیں ہم؟ تجاویز فائلوں کو سونپ کر فائلیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو صنعت کی بات کر رہے تھے تم، جی ہاں، اس کے لیے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ طویل المیعاد منصوبے بنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ میں جو کچھ سوچتا ہوں اس میں جو کچھ قابل عمل لگتا ہے اس کو کاغذ پر لکھ کر اس پر عمل درآمد کرنے کا تفصیلی خاکہ لفظوں میں بناتا ہوں اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ابھی تک کسی تجویز پر عمل بھی ہوا نہیں۔ اچھا، طویل المیعاد منصوبوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ معیشت کا رخ تبدیلی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے عارف بھائی، وہ بھی ایک نوزائیدہ ملک میں۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، ایک زرعی ملک میں جب آپ صنعت کو فروغ دینا چاہیں گے تو وقت لگے گا۔ یہاں تو صنعت کا کوئی انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں، تو یہ مرحلہ وار کام ہوگا، قدم با قدم، آہستہ آہستہ۔ یہاں تو ملے ہی نہیں، سب ہندوستان کے پاس چلی گئیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑا اور لمبا کام ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ عارف کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ یہ کئی پہلوؤں سے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، ہم خام مال برآمد کرتے ہیں جو کہ ہماری مجبوری ہے، تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خریدار ہماری کمزوری سے واقف ہیں، اس کی وجہ سے وہ قیمت کم دیتے ہیں۔ ہم اپنی پیداوار کو یہاں رکھ کر خراب ہونے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اونے پونے بیچ دیں اسے۔ دوسری طرف اسی خام مال سے بنی مصنوعات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہ درآمد کرتے ہیں اور وہ ہمیں مہنگی ملتی ہیں۔ یہ دوہرا نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے درآمدات اور برآمدات کا توازن بگڑتا ہے، ہماری کرنسی غیر مستحکم ہوتی ہے۔ معاشیات سے میں بالکل نابلد ہوں، عارف نے بے بسی سے کہا۔ میں تو اس مضمون کی اہمیت سے واقف ہی نہیں تھا، پہلی بار مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے اسے سمجھنا آسان نہیں، بنیادی تصور تک سے بے خبر ہوں نا۔ میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ عبدالحق کے لہجے میں بلا کا انکسار تھا۔ میں 2 مثالیں دوں گا آپ کو۔ ایک تو پٹسن ہے، پوری دنیا میں اس کی جو پیداوار ہے اس کا 80% مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت بہت پرانی ہے۔ آپ دیکھ لیں، صنعتیں ان علاقوں میں قائم ہی نہیں کی گئی تھیں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، تاکہ وہ خوشحالی سے محروم رہیں اور معاشی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں۔ اب تقسیم کے بعد کی صورتحال دیکھیے۔ پٹسن مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور جوٹ ملز تمام کے تمام کلکتہ اور مغربی بنگال میں ہیں۔ ہم پٹسن برآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ اب زرعی ملک ہونے کے ناطے پٹسن کی مصنوعات ہماری بنیادی ضرورت بھی ہیں، اور بوریاں وغیرہ تو وہ ہمیں ہندوستان سے مہنگے داموں درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ ہندوستان فائدے میں ہے اور ہم نقصان میں۔ اب اگر ہم مشرقی پاکستان میں ہی جوٹ ملز قائم کریں اور وہاں پٹسن کی مصنوعات تیار کریں تو وہ مصنوعات پوری دنیا کی ضرورت ہوں گی،
اور عزاداری کی وجہ سے ہم اپنی مرضی کی قیمت بھی لے سکیں گے۔ ہماری برآمدات بہتر ہوں گی اور درآمدات پر سے پرسنٹ کی مصنوعات کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یوں برآمدات اور درآمدات کا توازن ہمارے حق میں ہو جائے گا اور روپیہ عالمی منڈی میں مستحکم ہوگا۔ اس ایک اور زاویے سے دیکھیے، ملیں قائم ہوں گی تو ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے، بے روزگاری کم ہوگی اور افرادی قوت بے روزگاری کی شکل میں قومی معیشت پر بوجھ بننے کے بجائے الٹا اسے سہارا دے گی بلکہ مستحکم کرے گی۔ یہی نہیں، ہندوستان کی معیشت کے لیے یہ دھچکا ہوگا۔ انہیں ہم سے پٹسن نہیں ملے گا تو ان کی جوٹ کی صنعت تباہ ہو جائے گی، ان کا سرمایہ بھی ڈوبے گا اور وہ پٹسن کی مصنوعات ہم سے خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔